السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اصل صبح جلدی اٹھ گیا تھا۔ مسکان ابھی تک اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، پرسکون سوئی تھی۔ اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ کر چومتے ہوئے بڑی محبت سے اسد نے مسکان کو دیکھا تھا۔ آہستہ سے مسکان کو اپنے سینے سے اٹھا کر تکیے پر لٹا چکا تھا۔ وہ اٹھ کر ٹیرس پر جا رہا تھا کیونکہ ان دنوں وہ کافی ذہنی دباؤ کا شکار تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹیرس پر جا کر سگریٹ پینا چاہتا تھا۔ اسد ٹیرس کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہا تھا جب اس کی نظر نابیہ کے روم پر پڑی۔ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور مریم روم سے باہر آ رہی تھی۔ مریم خیریت ہے؟ نابیہ بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے میں ان کے لیے لیمو پانی بنا کر لے گئی تھی۔ اسد نابیہ کے روم کی طرف چل پڑا تھا۔ اندر نابیہ صوفے پر اپنا سر ٹکا کر کافی نڈال سی بیٹھی ہوئی تھی۔ نابیہ، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کا چہرہ پورا پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس رات کھانا شاید لیٹ کھایا تھا، جس کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہو گئی ہے۔ دوائی کھائیے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ اٹھیں، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ نابیہ، آپ کی فکر کرنا میرا فرض ہے۔ میں نے آپ کے پاپا کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کا پورا خیال رکھوں گا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں میں آپ کے پاپا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں؟ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو پاپا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ اگر ضرورت ہوئی تو میں خود بتاؤں گی، ابھی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو تو آپ نے مجھے فوراً فون کر کے اطلاع دینی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں چلتا ہوں۔ وہ نابیہ کے روم کا دروازہ بند کر کے واپس نیچے آنے کا ہی سوچ رہا تھا، کیونکہ نابیہ کے روم سے کافی ٹائم لگ گیا تھا۔ اب وہ واپس نیچے اپنے روم میں جا کر تیار ہو کر آفس جانا چاہتا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہا تھا۔ سامنے مسکان سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی تھی۔ وہ طنزیہ انداز سے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ یار، ان بیویوں کی چھٹی ایسی اتنی تیز کیوں ہوتی ہے؟ اتنے کریکٹ ٹائم پر انٹری ماری ہے نا کہ بندے کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملتا۔ وہ اپنے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے مسکان سے نظریں چرائے ہوئے اپنے روم کی طرف جا رہا تھا۔ جب دن اس کا چہرہ دیکھ کے بنا نہیں چڑھتا تو کیا ضرورت تھی رات کو اتنا ڈرامہ کرنے کی؟ آرام سے جا کر اس کے ساتھ اس کے روم میں رہتے۔ آپ نے میرے کپڑے نہیں نکالے آفس کے لیے ابھی تک؟ اسد مسکان کے طنز نظر انداز کرتے روم میں آ کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں نکالے؟ جس کا دیدار کرنے کے لیے آپ صبح صبح اتنے بے چین ہو کر گئے تھے، اس کو ہی بولیں کہ وہ آپ کو کپڑے نکال کر دے۔ مسکان، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں اس کے روم میں اسپیشل نہیں گیا تھا۔ میں تو ٹیرس پر جا رہا تھا، مگر مریم کو اس کے روم سے نکلتے ہوئے دیکھا تو مجھے فکر ہوئی تھی، تو اس لیے میں اس کے روم میں گیا تھا۔ اس کی طبیعت کافی خراب تھی، بس میں اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ اگر مزاج بہادر اور نڈر میجر اسد خان اپنی بیوی کو صفائی دیتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ واہ خان صاحب، آپ تو بہت جلدی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ اب تو آپ کو بہانے بھی بنانے آ گئے ہیں کہ ایک بیوی کمرے سے نکل کر دوسری بیوی کے کمرے میں جانے کے لیے کون سے بہانوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آنے لگا ہے۔ چلو شکر ہے، آپ نے یہ تو مانا کہ آپ بھی میری بیوی ہیں۔ میں نے تو یہ بھی مان لیا کہ وہ بھی آپ کی بیوی ہے۔ پلیز، کیا آپ صبح صبح یہ طنز بند کر کے مجھے آفس تیار کر کے نہیں بھیج سکتی؟ نہیں، میں آپ کو تیار کر کے نہیں بھیج سکتی۔ اب خود تیار ہوں یا جا کر اس کو بولوں؟ بولو، آپ کو تیار کریں، جس کی آپ کو بہت زیادہ فکر لاحق ہو رہی تھی۔ مسکان روم سے باہر جا رہی تھی یہ بول کر، اب آپ کہاں جا رہی ہیں؟ واپس آئیں، اپنے بچوں کے پاس جا رہی ہوں، ان کو میری بہت ضرورت ہے۔ ارے ضرورت ان کے باپ کو بھی آپ کی بہت ہے، ہماری بھی ذرا فکر کر لیا کریں بیگم۔ وہ جاتی مسکان کے پیچھے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہانکر لگا کر بول رہا تھا۔ ان کے باپ کے پاس دوسری بیوی موجود ہے جو اس کا خیال ان کی ماں سے زیادہ اچھی طرح رکھ سکتی ہے۔ وہ جاتے ہوئے بھی طنز مار کر چلی گئی تھی۔ اسد نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ چلو اسد خان، آپ خود ہی تیار ہو اور خود ہی کپڑے نکالو۔ آپ تو بنا قصور کے ہی عمر قید کے مستحق ٹھہرے ہیں، کیا قسمت ہے آپ کی۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کبرڈ سے کپڑے نکال کر واش روم میں جا چکا تھا۔ جب اسد فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ بچوں کے روم میں گیا، جہاں پر مسکان اپنے دونوں بچوں کو گود میں لیے ہوئے تھی، ان کے ساتھ پیار کرتے ہوئے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ اسد یہ منظر روم کے دروازے میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے روم کے اندر داخل ہوا۔ گڈ مارننگ مائی بیوٹیفل فیملی۔ وہ ہنستے ہوئے مسکان کے پاس بیٹھا اور بچوں کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا، مگر بچے اسد کو اگنور کر کے اپنی ماں کو دیکھنے لگے۔ وہ ابھی اتنے چھوٹے تھے کہ صرف اپنی ماں کو ہی پہچانتے تھے، بالکل اپنی ماں جیسے ہیں، اس کی طرح ہی مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے نا، مجھ پر گئے ہیں، وہاں پر جائیں گے تو وفادار ہوں گے اور وہاں پر گئے تو گل ہی کھلائیں گے، مسکان نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ ان کی گفتگو اتنی دھیمی آواز میں تھی کہ پاس صوفے پر بیٹھی کیئر ٹیکر بھی نہیں سن سکی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔
بہت زیادہ شکوے اور شکایتیں ہیں آپ کو ان کے باپ سے۔ اسد بچوں کو پیار کر کے بیڈ پر لٹاتے ہوئے مسکان کی طرف دیکھ کر بولا تھا، باقی کے شکوے رات کو کر لینا، فی الحال ڈائننگ ٹیبل پر چلو میرے ساتھ ناشتے کے لیے۔ آپ جا کر ناشتہ کر لیں، مجھے ابھی بھوک نہیں، میں بعد میں کر لوں گی۔ میں نے آپ کی رائے نہیں پوچھی، اسد نے سخت انداز سے کہا اور اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ گھر کے ملازموں کے سامنے میں کسی طرح کا تماشا نہیں چاہتا۔ ڈائننگ ٹیبل پر آئیں وہ کہتا ہوا روم سے نکل گیا تھا۔ دونوں کے کیئر ٹیکر آپس میں باتیں کرنی تھی، اس لیے وہ دونوں کی باتیں سن نہیں پائی تھی۔ مسکان بے دلی سے پاؤں پٹکتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی، کیونکہ اسد کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی ہمت مسکان میں نہیں تھی۔ اب کے چیئر پر بیٹھنے کے لیے استخارہ کروانا پڑے گا۔ مسکان جو ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر غصے سے کھڑی ہوئی تھی، تو اسد نے اس کے چیئر پر بیٹھنے کے لیے یہ الفاظ بولے تھے، اب مجھے میرے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ زبردستی مجھے ڈائننگ ٹیبل پر بلانے کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ناشتہ کروائیں جیسے آپ روز کرواتی ہیں۔ اسد روز جیسا تو کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑا آپ نے؟ کیوں اب میں آپ کا شوہر نہیں ہوں یا آپ میری بیوی نہیں ہیں؟ اسد کا لہجہ کافی غصے والا تھا۔ مسکان کی ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا تھا۔ اسد کے غصے کو دیکھ کر مسکان کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور اسد کو ناشتہ دینے لگی، ڈبل روٹی پر جیم لگاتے ہوئے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مسکان، کل سے انابیہ بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کیا کریں گی۔ اسد نے مسکان کے ہاتھ سے جیم والا ٹوسٹ لیتے ہوئے چائے کا مگ اٹھایا تھا۔ تو ٹھیک ہے، کل سے میں ٹیبل پر نہیں آؤں گی۔ انابیہ کا نام سنتے ہی مسکان بولی تھی، آپ کا آنا لازم ہے، کیونکہ آپ کے بنا مجھے کھانا کھانا بالکل پسند نہیں ہے اور یہ بات آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ اسد، آپ اتنے شفاف کیوں بان رہے ہیں؟ آپ اس لڑکی کو میرے مقابل میرے سامنے لا کر بیٹھنے کا بول رہے ہیں۔ اس لڑکی کا آپ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ اسد خان کی محبت ہیں اور وہ کسی سے کیا ہوا وعدہ، اس لیے اگر آپ تھوڑا سا ظرف بڑا کر لیں تو ہم تینوں ہی اس گھر میں سکون سے رہ سکتے ہیں۔ کسی کی محبت میں عزت دار بنا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ظرف بڑا کرنا چاہیے، کیا انصاف ہے آپ کا؟ مسکان بھیگی ہوئی پلکوں سے بول رہی تھی، کوئی آپ کی محبت میں شرکت نہیں کر سکتا، اس بات کا یقین رکھیں اور ناشتہ کریں میرے ساتھ۔ وہ دو ٹوک انداز سے بات کر رہا تھا، میں بعد میں کر لوں گی، آپ کو ناشتہ میرے سامنے ہی کرنا پڑے گا۔ کیا زبردستی ہے؟ ہاں، کیونکہ بنا زبردستی کے آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اسد ٹوسٹ اٹھا کر مسکان کے منہ میں ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ مسکان کے گلے میں آنسو اٹکے ہوئے تھے اور اوپر سے اسد اسے زبردستی اس سے ناشتہ کرواتا تھا۔ اسد سے روتے ہوئے دیکھ کر بھی اسے ناشتہ کروایا جا رہا تھا، کیونکہ اسد کو پتہ تھا اس کے جانے کے بعد مسکان ناشتہ نہیں کرے گی، تو اس لیے اس کا زبردستی کرنا ضروری تھا۔ اب اسد ٹیشو سے مسکان کے ہونٹوں کو صاف کر رہا تھا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کرتا ہوا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مسکان، روم آئے؟ کیوں؟ اب کیا کہنا مجھے؟ اسد جو روم کی طرف جا رہا تھا، اس نے مسکان کو روم میں آنے کو کہا تھا۔ جیسا کہ آپ کو نہیں پتا کہ میں آپ کو روم میں کیوں بلا رہا ہوں۔ پتہ ہے کیوں بلا رہے ہیں، مگر میں اس کے لیے نہیں آؤں گی۔ اسد روز آفس جاتے ہوئے مسکان سے اپنی کس لے کر جاتا تھا، آج بھی وہ اسی لیے اسے روم میں بلا رہا تھا، مگر مسکان بضد ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسد روم کی طرف جاتا ہوا واپس پلٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا۔ کیا چاہتی ہیں میں مریم کے سامنے ہی شروع ہو جاؤں؟ اسد نے کچن میں کھڑی ہوئی مریم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مسکان نے مریم کی طرف دیکھا جو کچن میں کھڑی سنک پر برتن دھو رہی تھی۔ مسکان غصے سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں پٹکتی ہوئی روم کے اندر آئی۔ اسد بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنے لبوں سے مسکراتا ہوا آ رہا تھا۔ روم کا دروازہ بند کر کے اسد نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، کب تک آپ گھر کا ماحول اس طرح سے رکھیں گے؟ اسد مسکان کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کتنا آسان ہے نا آپ کے لیے یہ کہنا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں فوراً سے اس لڑکی کو ایکسیپٹ کر لوں اور خوشیاں مناؤں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا مسکان، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ گھر کے ماحول کو تھوڑا نارمل ہونے دیں۔ ایسے ماحول میں ہمارے بچوں کا کیا فیوچر ہے؟ بہت جلدی آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہے؟ جب آپ نے اس لڑکی سے نکاح کیا تب آپ کو یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ مسکان، میں اس وقت بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، بس میں چاہتا ہوں کہ گھر کو گھر کی طرح ہی رہنے دو۔ اور آج رات ہم تینوں ایک ہی ٹیبل پر کھانا کھائیں گے اور آپ ٹیبل پر موجود ہوں گے میرے لیے، کیونکہ مجھے آپ کے بنا کھانا اچھا نہیں لگتا اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے شوہر کو پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں، اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کوئی فرض نہیں ہے، سارے فرض بیوی پر ہی لاگو ہوتے ہیں۔ وہ غصے سے آنکھ کو ماں کے ڈال کر بول رہی تھی، میری جان، میرے اوپر بھی جو لاگو ہوتا ہے میں رات کو آ کر اس کی پوری ایمانداری کے ساتھ نبھاؤں گا۔ وہ مسکان کے لبوں کو بڑی نرمی سے چومتے ہوئے بولا تھا۔ مسکان نے سارا کو جھٹکتے ہوئے رخ دیوار کی طرف کر لیا تھا۔ آپ یہ اپنی نائٹ اور مارننگ کس جا کر اسے لیا کریں، مجھ سے نہیں، اور رات کو آپ میرے اس روم میں نہیں سو سکتے، میں تو یہیں پر سوؤں گا آپ کے ساتھ، میں آپ کو سونے ہی نہیں دوں گی۔ تو کیسے روکیں گی آپ، بتائیں مجھے؟
وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر جھٹکے سے اور بھی قریب کرتے ہوئے بولا تھا، میں روم کا دروازہ بند کر لوں گی تو میں دروازہ چابی سے کھولوں گا، میں چابی بھی روم کے اندر ہی رکھ لوں گی تو میں دروازہ توڑ دوں گا، میں اپنی جان لے لوں گی، اس کی ضرورت نہیں، میں رات کو آ کر خود ہی آپ کی جان لے لوں گا، خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا، تو میں آپ کی جان لے لوں، وہ آپ ہم بہت سال پہلے لے چکے ہیں۔ حسن میرے صبر کو مت آزمائے، وہ حسن کو ہنستے ہوئے دیکھ دل میں لا اٹھی تھی۔ میں صرف اسفند بھائی کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، جب تک اسفند نہیں آتا پھر پرسکون رہیں، جب اسفند آئے گا تو میں بھی دیکھ لوں گا کہ آپ کیسے جاتی ہیں گھر چھوڑ کر اور کیسے وہ آپ کو لے کر جاتا ہے۔ اسد کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے تھے۔ اب بیوی ہے میری، اور یہ بات یاد رکھنا کہ میری اجازت کے بغیر آپ اس گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا اپنا چہرہ اس کے بے حد قریب کر کے سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے غصے والے چہرے کو دیکھ کر مسکان نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ مسکان، میری راتوں کا سکون ہو تم، اگر مجھ سے میرا سکون چھینو گی تو بہت تباہی مچے گی، اس لیے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لینا۔ آپ اپنا سکون جا کر اس سے حاصل کریں، اگر میں آپ کا سکون ہوتی تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اسد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی تھی، کتنی بار بولوں کہ وہ صرف ایک کاغذ پر لکھا ہوا نکاح ہے، میرے لیے اس کے سوا کچھ نہیں، کیوں بار بار میرے صبر کو آزما رہی ہو؟ مسکان، جب آپ کہتی ہو کہ آپ مجھ سے دور چلی جائیں گے، میرا دل کرتا ہے میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ اگر یہ الفاظ آپ کے سوا کوئی اور بولے کہ وہ آپ کو مجھ سے دور کر دے گا تو میں اس کی زبان کھینچ لوں، میں اس کے ٹکڑے کر دوں۔ ہاں تو میرے بھی ٹکڑے کر دیں، جس طرح سے آپ نے میرے دل کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ وہ اسد کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے چہرے پر تھپڑ کی صورت میں مارتے ہوئے رو کر بول رہی تھی۔ اسد نے مسکان کے سر کی بیک سائڈ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے بالوں کو ہلکے سے جھٹکا دے کر اس کے چہرے کو اوپر کرتے ہوئے اپنے لب اس کے لبوں پر آ کر اس کے لبوں کو قید میں لے گیا تھا۔ وہ اتنے غصے کی شدت سے اس کی سانس سے پی رہا تھا کہ مسکان کی آنکھوں سے مسلسل سانس نہ آنے کی وجہ سے آنسو نکل رہے تھے، مگر اسد کا ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ مسکان نے اسد کی شرٹ کو سینے سے پکڑ رکھا تھا، اسد کا خود کے وجود بھی یہاں پر تھا۔ غصے کی شدت سے مسکان کو اپنی ہونٹوں پر جلن محسوس ہونے لگی، سانس اٹکنے لگی تھی، دل رکنے لگا تھا۔ اس کی حالت اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی، مگر وہ دشمن جہاں اپنا غصہ اس پر اب بھی نکالے جا رہا تھا۔ مسکان اسد کے ہاتھوں میں لٹکنے لگی تھی کیونکہ اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ گرنے والی ہوگی تو اسد پیچھے ہٹا تھا۔ اسد کی اپنی سانسیں بھی اس وقت پھولی ہوئی تھی، جس شدت کے ساتھ اس نے اپنا غصہ مسکان کے لبوں پر اتارا تھا، اس کی شدت مسکان کے لبوں پر نظر آ رہی تھی۔ انسان کے ہونٹوں پر 2-3 جگہ پر کٹ لگا ہو، کٹ سے ننھی ننھی خون کی بوندیں نکل کر اس کے ہونٹوں کو اور بھی جاذب نظر بنا رہی تھیں۔ اب آپ کا رونا فضول ہے، آپ ایسی سچویشن خود پیدا کرتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ سختی سے پیش ہوں۔ ویسے بھی آج کل آپ کو مرنے کا بہت شوق چڑھا ہوا ہے، تو یہ ٹریلر تھا۔ دوبارہ شوق چڑھے مرنے کا تو بتا دینا، اس طرح سے آپ کی سانسیں پیتے ہوئے آپ کو جان لے لوں گا۔ اگر مرنا ہی ہے تو پھر شوہر کی محبت کو سہتے ہوئے مرو۔ وہ روتی ہوئی مسکان کے آنسو اپنی ہتھیلی سے صاف کر رہا تھا۔ چلو اب جلدی سے مجھے میرے آفس جانے والی کس دو۔ مسکان نے کھا جانے والی نظروں سے اسد کی طرف دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ جو آپ نے ابھی ابھی کیا وہ کیا تھا۔ ایسے مت دیکھو پگلی، پیار ہو جائے گا۔ وہ اپنے دلکش لبوں سے مسکراتا ہوا بولا، یس بھی پلیز، مجھے آفس سے دیر ہو رہی ہے۔ وہ روتی ہوئی جا کر صف پر بیٹھ گئی تھی۔ اوپر والی پر بھی آپ پورا حق رکھتے ہیں، اس سے جا کر لیں۔ اتنی سزا کے بعد بھی آپ کی ضد وہی ہے، میں کیسے بھول گیا۔ آخر اسفند شہریار کی بہن ہو تو بھائی کی طرح ضد تو خون میں رچی ہوئی ہے آپ کے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، خبردار جو میرے بھائی کو لفظ بھی بولا تو تمہارے بھائی کی تو ایسی کی تیسی۔ وہ نقل اتارتے ہوئے ایک بار پھر سے بہت قریب ہو گیا تھا۔ دل مبارک ہو، آپ اپنے ٹیسٹ میں فرسٹ پوزیشن پر آئی ہیں۔ اسفند صبح اٹھتے ہی شروع ہو گیا تھا، اب تو مجھے بھی لگنے لگا کہ میری بیوی بڑی ہوگی اور ہمیں بیبی پلان کر لینا چاہیے۔ اسفند کو اسفند کی باتوں سے شرم آ رہی تھی، اس لیے کبھی وہ اپنا منہ مرر کی طرف کرتی تو کبھی دیوار کی طرف، مگر اسفند گھوم کر پھر سے اس کے منہ کے آگے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ دل مرر کے سامنے کھڑی ہوئی تیار ہو رہی تھی۔ آج ان دونوں نے اسکیٹنگ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، مگر اسفند اسے رات کے بارے میں بتا کر تنگ کر رہا تھا۔ ویسے دل، آپ نے تو مجھے حیران کر دیا تھا، جس بہادری کے ساتھ آپ نے مجھے برداشت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئی لائک اٹ، بندہ آپ سے امپریس ہو گیا ہے۔ وہ اپنے شرارتی لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ اسفند پلیز تنگ مت کریں، چلو کیا کیا یاد کرو گی، نہیں کرتا تنگ، اور میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ کیا؟ وہ تجسس سے بولی تھی، ہم اگلے ہفتے واپس چل رہے ہیں۔ سچ میں؟ ہاں جی سچ میں، تھینک یو سو مچ۔ وہ اس کے گلے میں اپنی بانہیں ڈال کر خوشی سے اسے گلے مل رہی تھی۔ مجھے سب پتہ ہے کہ آپ کو کس بات کی خوشی ہو رہی ہے، وہاں پر جا کر میں بزی ہو جاؤں گا اور آپ کو مجھے ہر وقت جھیلنا نہیں پڑے گا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ صاف مکر گئی تھی۔
طلاق لڑکی جیسے کہ میں تو آپ کو جانتا نہیں، چلو جلدی سے ناشتہ کرو، اس کے بعد ہمیں آج خوب گھومنا ہے، کیونکہ شاید دوبارہ جب ہم اپنے سیکنڈ ہنی مون پر آئیں تو اپنے ساتھ اپنے 8-9 بچے بھی لے کر آئیں گے۔ کہ کتنے بچے، دل کی تو آنکھیں ہی باہر آ گئی تھی 8-9 بچوں کا سن کر۔ کیا کام بولتے ہیں، حسن دل کی ٹانگ کھینچتے ہوئے بول رہا تھا، کیا کم بولے ہیں؟ حسن دل کی ٹانگ کھینچتے ہوئے بولا تھا، نہیں جی کچھ زیادہ ہی بول رہی ہیں، اتنے بچوں کے لیے تو پھر آپ کو 5-6 اور شادیاں کرنی پڑیں گی۔ جی نہیں، مجھے تو اپنے سارے ننھے منھے بچے اپنی اس کیوٹ سی بیوی سے ہی چاہیے۔ وہ دل کی پشت پر اپنے ہاتھ باندھتے ہوئے اسے قریب کر رہا تھا، تھوڑے مجھے تیار ہونے دے بے شرم۔ دل نے شرماتے ہوئے آنکھیں جھکا لی تھی۔ حسن ہنستے ہوئے چینج کرنے چلا گیا تھا۔ مریم آپ کی میم کہاں ہے؟ اسد کب سے ڈائننگ ٹیبل پر مسکان کا ویٹ کر رہا تھا۔ سر وہ بچوں کے روم میں ہیں، ان کو بلا کر لاؤں؟ جی سر میں۔ مریم فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ پلیز میں روم میں ہی کھانا کھا لوں گی، مجھے اجازت دیں۔ انابیہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پلیز انابیہ آپ بیٹھ جائیں میرے لیے، اور آزمائش پیدا نہ کریں۔ آپ کو آزمائش سے بچانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ میں روم میں ہی کھانا کھا لوں گی، کیونکہ جب مسکان مجھے ٹیبل پر دیکھے گی تو وہ مجھے برداشت نہیں کریں گی، جو کہ ان کا رائٹ بھی بنتا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں ان کے سامنے آ کر ان کی تکلیف کو مزید بڑھاؤں۔ میں ان کو سنبھال لوں گا۔ جب ہم نے ایک ہی گھر میں رہنا ہے تو پھر ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، یہی حالات کا تقاضا ہے۔ سر میم کہہ رہی ہیں ان کو بھوک نہیں ہے، آپ کھانا کھا لیں۔ آپ اپنی میم کو جا کر بولیں کہ اسد صاحب کا حکم ہے کہ 2 سیکنڈ سے پہلے وہ مجھے ٹیبل پر موجود چاہیے۔ حسد کے غصے والی آواز سن کر مریم تو وہاں سے 100 کی سپیڈ سے گئی تھی مسکان کو بلانے۔ میم سر بہت غصے میں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ مریم بھاگتی ہوئی پھولی ہوئی سانس کے ساتھ مسکان کے پاس پہنچی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ مسکان غصے سے منہ میں بڑبڑاتی ہوئی چپل پہن کر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے روم سے نکل کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ رہی تھی۔ مسکان جان بوجھ کر ٹیبل پر نہیں گئی تھی، کیونکہ اسد صبح کہہ کر گیا تھا کہ آج انابیہ ان کے ساتھ ہی کھانا کھائے گی۔ مسکان لڑکی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ ڈائننگ پر جانے سے اجتناب کر رہی تھی، مگر اسد کے غصے کو فیس کرنا مسکان کے بس سے باہر تھا۔ جس طرح سے مریم پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بھاگتی ہوئی آئی تھی، مسکان سمجھ گئی تھی کہ اسد کا پارا ہائی ہو رہا ہے۔ اسد نے آتی ہوئی مسکان کی طرف غصے بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ انابیہ کسی مجرم کی طرح سر کو جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ انابیہ کھانا شروع کریں۔ مسکان نے اسد کو پھر سے گور کر دیکھا تھا۔ آپ بھی کھانا شروع کریں۔ اب اسد نے مسکان کہا تھا، مجھے بھوک نہیں، پھر بھی کھانا پڑے گا۔ اسد نے مسکان کی طرف غصے بھری نظروں سے دیکھ کر کہا تھا۔ اسد نے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ مسکان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی، اسے نوالا کھایا نہیں جا رہا تھا۔ وہ غصے سے اسد کو گھور رہی تھی، مگر اسد مسکان کے آنسوؤں کو نظر انداز کر کے چپ چاپ کھانا کھانے اور مسکان کو کھلانے میں مصروف تھا۔ بے حس انسان، مسکان نے منہ میں ہی بڑبڑائی تھی۔ اسد سن چکا تھا مگر بولا نہیں تھا۔ میں خود کھا سکتی ہوں، اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ ابھی سلامت ہے۔ مسکان اسد کے ہاتھ سے کھانا کھانے سے منع کر رہی تھی۔ چلو کھا کر دکھاؤ، پتہ چلے کہ آپ کے ہاتھ کتنے سلامت ہیں۔ اسد مسکان کے غصے والے انداز کو دیکھ کر اپنے دلکش لبوں تلے مسکرا رہا تھا۔ فکر ایسے جتاتے ہیں جیسے ان کو میرا بہت خیال ہے۔ مسکان غصے سے اپنے منہ میں بولے جا رہی تھی۔ سامنے بیٹھی ہوئی انابیہ یہ پیار بھری جھونک جو بڑے غور اور اثر سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت اور جاذب نظر پرسنالٹی کا مالک اسد، جس پر نظر جاتی تو ایک بار تو بندہ پلٹنا ہی بھول جاتا تھا۔ اس کی پٹھانوں والی اکڑ دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس کا ہر نخرہ اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ اسد کے ہر انداز سے دیکھنے والا بآسانی یہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ مسکان سے کس قدر پیار کرتا ہے، اور اس کو مسکان کی کتنی فکر ہے۔ انابیہ اس محبت کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کتنی خوش قسمت ہے مسکان، اسے خدا نے اسد خان دیا تھا۔ انابیہ کے دل نے بے اختیار اسد کے لیے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسد کی محبت کی خواہش جاگی تھی۔ وہ جتنی محبت پر نظروں سے کھانا کھاتی ہوئی مسکان کو دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں انابیہ کو نہ چاہتے ہوئے جیلسی فیل ہو رہی تھی۔ مسکان غصے سے ایک کے بعد ایک نوالا منہ میں ڈالے جا رہی تھی، جس کی وجہ سے کھانا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا اور مسکان زور سے کھانسنے لگی تھی۔ مسکان کو سانس نہیں آ رہا تھا۔ اسد بے چین ہو کر اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ مسکان کی پیٹھ کو سہلاتے ہوئے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سانس مسکان کو نہیں آ رہی تھی، مگر سانسیں اسد کی رک رہی تھی۔ انابیہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ مسکان کا سانس تھوڑا بحال ہوا تو اسد نے اس کا منہ اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کو پیٹھ کو سہلاتے ہوئے اسے سکون کہہ رہا تھا۔ انابیہ نے بڑی مشکل سے کھانا ختم کیا اور مسکان اور اسد وہیں ڈائننگ ٹیبل پر ہی چھوڑ کر اپنے روم میں آ گئی تھی۔ انابیہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ تم یہ کیسے محسوس کر سکتی ہو؟ یہ تو اس بندے کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنا کر تمہاری عزت کو محفوظ کر دیا
اور تمہاری باپ کی جان بچا لی، تم اس سے زیادہ کی اس سے توقع کیسے کر سکتی ہو؟ نابیہ اپنے دل کو ملامت کر رہی تھی۔ وہ روم میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ نابیہ کا دل اس وقت بہت بے چین تھا اس اسد کی محبت کو دیکھ کر جو وہ مسکان پر لٹا رہا تھا۔ مت بولو نابیہ، یہ تم اسد خان کے لیے صرف ایک سمجھوتا اور اس پر مسلط کیا ہوا فیصلہ ہو۔ مسکان اسد خان کی محبت ہے اور اس کے بچوں کی ماں۔ تمہارا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تم اسد خان کے پیروں کی دھول بننے کے بھی لائق نہیں ہو۔ وہ اس کے دل پر راج کرنے والی شہزادی ہے۔ آج پہلی نظر میں ان دونوں کا پیار دیکھ کر نابیہ سمجھ گئی تھی کہ ان دونوں کی محبت کتنی گہری ہے۔ مسکان، آپ خود کو اس طرح سے اذیت دے کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ میں بہت ظالم ہوں؟ مجھے آپ کی فکر نہیں ہے۔ مسکان کے تھوڑا نارمل ہونے پر اسد سوال کر رہا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہیں وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کو خود بھی پتہ ہے۔ آپ اس لڑکی کو میرے سامنے بٹھا کر مجھ سے یہ توقع کریں کہ میں اس کا استقبال کروں، اس کی جی حضوری کروں اور آپ دونوں کو کھانا پروسوں، تو میں یہ نہیں کر سکتی۔ تو میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں آپ کی بیوی کا اچھی طرح سے ویلکم نہیں کر سکتی۔ میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے۔ مسکان، میں آپ سے ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ اگر وہ لڑکی اس گھر میں حصہ بن گئی ہے تو اسے بھی تو گھر کے افراد کی طرح گھر گھومنے اور کھانے کی آزادی ہونی چاہیے۔ یہ ایک 2 دن کی مہمان نہیں ہے، اسے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو کیوں نہ ہم سمجھداری کے ساتھ اس مسئلے کو سلجھا لیں؟ حسد، کتنی آسانی کے ساتھ آپ مجھے یہ سب کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ میں اس لڑکی کو ایکسیپٹ کر لوں۔ آپ میرے منہ سے کسی کا نام تک برداشت کر سکتے ہیں تو پھر مجھ سے اتنی توقع کیوں رکھ رہے ہیں؟ پرنسس پلیز گھر کا ماحول ٹھیک ہونے دو۔ میں تنگ آ گیا ہوں آپ کی بے رخی سے۔ اسد، گھر کا ماحول آپ نے خراب کیا، میں نے نہیں۔ مسکان، اب اس کا حل کیا ہے مجھے بتاؤ۔ آپ اس لڑکی کو چھوڑ دیں۔ نہیں چھوڑ سکتا تو ٹھیک ہے، پھر مجھے چھوڑ دیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اسد، میں اس لڑکی کے ساتھ آپ کو کسی صورت نہیں بانٹ سکتی۔ میں صرف بھائی کے آنے کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اس کے بعد کیا کرو گی؟ اسد نے ناگواری کے ساتھ آئی برو اٹھا کر پوچھا تھا۔ میں بھائی کے ساتھ چلی جاؤں گی اور آپ کو لگتا ہے میں آپ کو جانے دوں گا؟ میں زبردستی چلی جاؤں گی، جا کر دکھانا، آپ کی جان لے لوں گا بنا میری اجازت کے۔ آپ گھر سے جانے کا سوچنا بھی مت مسکان، ورنہ آپ میرا وہ روپ دیکھیں گی جو میں نہیں دکھانا چاہتا۔ اسد اپنے چہرے کو کرسی پر بیٹھی مسکان کے چہرے پر جھکائے ہوئے اپنا ایک ہاتھ کرسی کی پشت پر اور دوسرا ڈائننگ ٹیبل پر رکھے ہوئے کھڑا تھا۔ اسد کے غصے کو دیکھ کر مسکان نے اپنی نظریں نیچے جھکا لی تھی۔ روم میں چلو، مجھے بچوں کے روم میں سونا ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ اسد نے پلٹ کر غصے سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ مسکان، آپ کو میری بات ایک ہی بار میں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں آپ میرے صبر کا امتحان لیتی ہیں؟ مگر وہ اپنی جگہ اب بھی مضبوطی سے بیٹھی تھی۔ اگر میری پرنسس کو میری گود اتنی اچھی لگتی ہے تو بتا دو، میں روز آپ کو گود میں اٹھا کر ہی روم میں لے جایا کروں گا۔ اس نے جھک کر مسکان کو زبردستی گود میں اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنی گود میں اٹھائیں۔ اتاریں مجھے نیچے، نہیں اب تو ہم سیدھا بیڈ پر ہی لینڈ کریں گے۔ خانم چھوڑیں مجھے، اپنے بچوں کے ساتھ سونا ہے۔ مگر بچوں کے باپ کو تو آپ کے بنا نیند ہی نہیں آتی۔ وہ اس کی کمر میں اپنی انگلیوں کو دباتے ہوئے بولا۔ آپ اس کے پاس جا کر اپنی نیند پوری کر لیں۔ وہ نظروں کو گھماتے ہوئے غصے سے بولی۔ تجھے نہ دیکھوں تو چین مجھے آتا نہیں، ایک تیرے سوا کوئی اور مجھے بھاتا نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے سانگ گنگنا رہا تھا۔ ویسے روم میں لا کر اس کا سار تکیے پر رکھتے ہوئے اسے آرام سے لٹا رہا تھا۔ آپ مجھ سے دور رہیں گے اور مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش تو بالکل بھی مت کیجیے گا۔ وہ انگلی کو اٹھا کر بڑے ایٹیٹیوڈ سے بول رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی کسی بھی دھمکی کا مجھ پر کوئی اثر ہونے والا ہے؟ اسد خان زندگی اپنی شرطوں پر جیتا ہے، اور رہی بات آپ کے پاس آنے کی تو وہ تو میں آ کر رہوں گا، اور مجھے روکنے کا حق میں نے آپ کو دیا ہی نہیں ہے، اور آپ پر اپنا حق جمانے کی پوری اتھارٹی ہے میرے پاس۔ اس لیے بنا اپنے شوہر کے ساتھ بحث کیے ہوئے آپ یہاں پر میرا ویٹ کریں، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ کبٹ سے کپڑے لیتا وہ واش روم کی طرف جا رہا تھا اور جاتے ہوئے انگلی اٹھا کر منہ واش روم کی طرف رکھے ہوئے ہی بولا تھا۔ ایسی غلطی مت کرنا پرنسس، ورنہ میرے لیے مشکل نہیں ہے آپ کو بچوں کے روم سے اٹھا کر لانا، اور جس انداز سے میں آپ کو اٹھا کر لاؤں گا شرمندگی آپ کو ہی ہونی ہے۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو بچوں کے روم سے اپنی بہو میں اٹھا کر لاؤں تو ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ اللہ میاں، پتہ نہیں اس بندے کے پیچھے بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ روم کا ڈور کھول کر باہر جانے کے لیے تیار کھڑی ہوئی مسکان اپنے قدم واپس بیڈ پر لے جاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اسد اپنے دلکش لبوں سے مسکراتا وہ واش روم میں جا کر شاور لینے لگا تھا۔ شاور لے کر باہر نکلا تو مسکان اپنا منہ کمبل میں دیے ہوئے سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اسد ٹاول سے سر پونچھتے ہوئے ٹاول کو صف پر پھینک کر ہنستے ہوئے بیڈ کے پاس آیا اور جوتے اتار کر مسکان کے کمبل کے اندر گھس گیا۔ اسد کا ٹھنڈا ٹھنڈا جسم جب مسکان کے کمبل میں لپٹے ہوئے گرم گرم جسم کے ساتھ لگا تو اس کا تو مانو جیسے کوئی کرنٹ لگ گیا ہو۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مسکان اسد سے تھوڑا دور ہوتے ہوئے بولی تھی۔
نارملی ایک ہی کمبل میں میاں بیوی کیا کرتے ہیں، کھانا ماں آپ کو نہیں پتہ؟ اسد مسکان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بول رہا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے کوئی زبردستی کرنے کی کوشش مت کرنا اسد، پرومس خان کی جان، میں زبردستی نہیں کروں گا، میں آپ کو اتنا زیادہ پیار کروں گا کہ آپ خود ہی میرے آگے ہتھیار ڈال دیں گی۔ وہ مسکان کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر لٹا کر مسکراتے ہوئے اس کی بیوٹی بون کو چوم رہا تھا۔ اسد، آپ کو شرم نہیں آتی؟ نہیں، یہ ڈپارٹمنٹ تو آپ کا ہے، ویسے مجھے شرم آنی کیوں چاہیے؟ میرے حق کو کسی اور کے نام کر کے آپ کو اپنے سارے حقوق یاد ہیں، جتنی شدت کے ساتھ میں آپ پر حق جتاتا ہوں آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کا حق کسی اور کو دیا ہے۔ وہ اس کال کو اپنے انگوٹھے کے ساتھ سہلاتے ہوئے بول رہا تھا، پرنسس بدگمانی چھوڑ کر ہم پھر سے پہلے کی طرح نہیں رہ سکتے؟ حسد، آپ نے پہلے جیسا کچھ رہ نہیں کہاں دیا، آپ نے میری ہستی بستی گرہستی کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی ہے۔ مسکان کی پلکیں نم ہونے لگی تھی۔ پرنسس، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، آپ کی بے رخی مجھ سے صحیح نہیں جاتی۔ وہ مسکان کی پلکوں سے اپنے لبوں سے آنسو چنتے ہوئے بول رہا تھا، آپ سے میری بے رخی برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچے میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ یہ احساس ہی میرے لیے جان لے رہا ہے کہ آپ کا نام کسی اور کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ میں تو ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ اسد میر خان کا سر نیم صرف مسکان شہریار کے ساتھ ہی لگے گا یا اس کے بچوں کے ساتھ، مگر آپ نے تو میرے سارے بھرم ہی توڑ دیے۔ پرنسس، آپ مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ پتہ نہیں کیوں اس وقت میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، معافی بھی نہیں۔ اسد کے اوپر لیٹی مسکان کے آنسو اسد کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اسد، میں کہاں پر کم پڑ گئی تھی؟ آپ کے کچن میں، آپ کے گھر میں، آپ کے روم میں، یا پھر آپ کے بستر پر؟ کہاں پر مجھ سے کمی رہ گئی تھی جو آپ کو یہ قدم اٹھانا پڑا؟ اسد کو مسکان کی باتوں سے شرمندگی ہو رہی تھی، مگر اس وقت اس پاس مسکان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بے شک مسکان بہت اچھی بیوی، ایک بہت اچھی ماں تھی، وہ اپنی ہر ذمہ داری کو بہت اچھے سے نبھاتی تھی۔ ایک ایک آنسو مسکان کے دل کا حال سنا رہا تھا۔ اسد اسے اتنی تکلیف میں دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا، اسے سینے سے لگا کر لیٹا ہوا تھا، وہ بھی چپ کر کے سو گئی تھی۔ سوری پرنسس، جن آنکھوں میں اسد خان ہمیشہ خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا، ان آنکھوں میں نے کتنے آنسو بہہ دیے ہیں۔ اسد نے اپنے لب نرمی کے ساتھ مسکان کے ماتھے پر رکھتے ہوئے لمبی سانس فضا میں چھوڑی تھی۔ مسکان جو اسد کے سینے میں سر چھپائے ہوئے جاگ رہی تھی۔ اسد، آپ کا پیار اور آپ کی تڑپ میرے لیے مجھے نظر آتی ہے، جب اتنا پیار کرتے ہیں تو کیوں میری جگہ کسی اور کو دے دی، کیوں ہمارے درمیان کسی تیسرے کو لے کر آ گئے؟ کتنی خوبصورت دنیا تھی ہماری، جہاں آپ، میں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہ اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے اسد کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر اپنے پرانے والے اسد کو یاد کرتی پتہ نہیں کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، مسکان اور اسد کے بیچ کے فاصلے کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے تھے۔ عادل اور اسد کی واپسی تھی، وہ ایئرپورٹ سے سیدھا اسد کے گھر پہ ہی آ رہے تھے۔ اسد کافی ذہنی ٹینشن میں تھا، اسے پتہ تھا اسد پہلے اسے نکاح کی حقیقت جاننے کی کوشش کرے گا، مگر اسد خان اپنے وعدے کے خلاف جا کر اسد کو کچھ بھی نہیں بتائے گا تو حالات پھر سے کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ وہ اسی کشمکش میں ڈائننگ ٹیبل پر اسد اور دل کا انتظار کر رہا تھا۔ مسکان بھی چپ چاپ ٹیبل پر اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسد اور دل آ گئے تھے، دل اسد کو گلے لگ رہی تھی۔ اسد بہت خوش تھا اپنی پیاری بہن کو پھر سے ٹھیک دیکھ کر، وہ اس وقت بالکل نارمل اور پہلے جیسی دل لگ رہی تھی۔ اسد دل کو دل کر سوچ رہا تھا کہ اسد نے سچ میں دل کی بہت کیئر کی ہے، جو دل اتنی جلدی ٹھیک ہو گئی، اور دل کے چہرے پر جو خوشی اور چمک تھی وہ اس بات کی دلیل تھی کہ دل اپنے اسد کے ساتھ بہت خوش ہے۔ اسد نے ایک نظر اسد سے ملتی ہوئی مسکان پر ڈالی تھی، جس کے چہرے پر کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی تھی، زردی مائع رنگت جو اس کے ناخوش ہونے کی دلیل تھی۔ اسد اپنے آپ میں ہی بہت شرمندہ ہو رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف اسد ہے جس نے اس کی بہن کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، اور ایک طرف میں ہوں جس نے اس کی بہن کی خوشیاں اپنے ہی ہاتھوں سے چھین لی تھی۔ اور سنا کمینے کیسا ہے؟ اسد اپنے ہمیشہ والے انداز سے اسد سے ملا تھا۔ کیسے تیرے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، کیا کام کا پریشر زیادہ ہے؟ اسد نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر کو ہلایا تھا۔ چل کوئی نہ، اب تم اور مسکان کہیں گھوم آنا، میں سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ مسکان، ابھی بچے کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ دل بیٹا پہلے کھانا کھا لیں، بعد میں آرام سے مل لینا، اسد نے اپنی بہن کو پیار سے کہا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی ملنا ہے۔ ہاں بھائی، پہلے تو ہم اپنے شہزادے اور شہزادی کو ملیں گے، بعد میں کھانے کے بارے میں سوچیں گے۔ اسد نے دل کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ لوگ اب بچوں کے روم کے چلے آئے تھے۔ دل اور اسد بچوں کے ساتھ کے لیے بہت سارے گفٹ لے کر آئے تھے۔ دل سے خوشی کے مارے صبر نہیں ہو رہا تھا، وہ بچوں کے گفٹ نکال کر بچوں کو دکھا کر خود بھی بچوں کی طرح ہی خوش ہو رہی تھی۔ اسد نے اپنے بانجے اور بانجی کو بہت سارا پیار کرتے ہوئے ان کے سر سے ان گنت 5,000 کے نوٹ وارتے ہوئے دونوں کے ٹیکر اور مریم کے ہاتھ میں تھما دیے تھے۔
ہاں بھائی لگتا ہے پھپھو اور ماموں نے ساری شاپنگ صرف بچوں کے لیے کی ہے۔ حسن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، نہیں بھائی، آپ کے اور مسکان آپی کے لیے بھی ہم نے بہت ساری شاپنگ کی ہے۔ دل نے چہکتے ہوئے اپنے بھائی کو انفارمیشن پاس کی تھی۔ اچھا جی، میرے بچے نے ہمارے لیے بھی شاپنگ کی ہے۔ حسن نے دل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، جی مگر آپ لوگوں کی شاپنگ ہم کھانے کے بعد دیکھیں گے، اوکے؟ حسن نے اپنی بہن کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہا تھا۔ مسکان، جی بھائی ایوری تھنگ از اوکے؟ جی بھائی سب ٹھیک ہے، مگر بیٹا آپ کے منہ سے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے؟ اسد جو آتے ہی مسکان کے چہرے کو نوٹس کر رہا تھا، مگر مسکان کے چہرے پر پہلی بار رونق اور خوشحالی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہیں اسد خان میری بہن کو پریشان تو نہیں کرتا رہا آپ کے بھائی کی غیر موجودگی میں؟ اگر ایسا ہے تو اسد خان اپنی ہڈیوں پر تیل لگا کر رکھو، میری بہن کو جتنا تم نے پریشان کیا نا، سب کا میں گن گن کر بدلہ لوں گا۔ حسن نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے اسد کی طرف دیکھ کر بولا تھا، چلیں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ اسد نے موضوع بدلتے ہوئے کہا تھا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور مریم کھانا لے کر اوپر جا رہی تھی نابیہ کے لیے، کیوں کہ اسد اور دل کا سن کر نابیہ نے نیچے آنے سے منع کر دیا تھا۔ مسکان، کیا گھر پہ مہمان آیا ہوا ہے؟ اسد نے مریم کو کھانا اوپر لے جاتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا، نہیں بھائی، اس گھر کی نئی مالکن آ گئی ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے اسد نے چمچ کو پلیٹ میں رکھ کر بڑے غور سے اسد اور مسکان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے؟ مسکان، مجھے بتاؤ، میں جب سے آیا ہوں نوٹس کر رہا ہوں مسکان آپ پریشان ہو، اور اسد کا چہرہ بھی اترا ہوا ہے۔ آخر پرابلم کیا ہے؟ بیٹا آپ بھائی کو بتائیں کہ آپ کو کیا پریشانی ہے۔ بس اسد کے دو پیار والے بولنے کی دیر تھی کہ مسکان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ اسد چپ چاپ نظریں جھکائے ہوئے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ اس کڑے وقت کے لیے تیار تھا، اسے اندازہ تھا اسد کے آنے کے بعد یہ سب ہونے والا ہے، اس لیے وہ بالکل بھی چونکا نہیں تھا۔ اسے اب اس سے آگے جو ہونے والا تھا اس کا بھی اچھی طرح سے اندازہ تھا۔ دل بہت پریشان سا منہ بنا کر سارے ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ مسکان، کیا ہوا ہے؟ پلیز سسپینس مت کریٹ کرو، بیٹا مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حسن نے گھبراہٹ سے مسکان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بھائی اسد نے دوسری شادی کر لی ہے۔ واٹ؟ اسد کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اسد، مسکان کیا بول رہی ہے؟ اسد نے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے تسلی بخش جواب مانگا تھا۔ سچ بول رہی ہے، اسد نے صاف اور کھرا جواب دیا، بنا کوئی بہانہ بنائے۔ کس سے شادی کی ہے؟ نابیہ سعید سے، اسد نے جواب دیا۔ وہ بریگیڈیئر صاحب سعید اختر کی بیٹی سے؟ حسن نے حیرانی کے ساتھ پوچھا۔ ایسی کون سی ضرورت آن پڑی تھی کہ تمہیں شادی کرنی پڑی؟ اسلام میں جب 4 شادیاں جائز ہیں تو اس میں ضرورت نہ ضرورت کی کیا بات ہے؟ اسد نے اس پارٹ سے لہجے سے جواب دیا تھا۔ حسن، تم اٹھ کر میرے ساتھ روم میں چلو۔ اسد کا ہاتھ پکڑ کر روم میں لے آیا۔ ہاں بولو اسد، تم نے نابیہ سے شادی کیوں کی ہے؟ مجھے پتہ ہے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رہی ہوگی، تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم نے نابیہ سے نکاح کیوں کیا؟ اسد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے نابیہ پسند تھی تو اس لیے میں نے اسے شادی کر لی۔ میرے خیال سے دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اسد نے بہت کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیا تھا۔ بکواس بند کرو اسد، مجھے پتہ ہے تم مسکان سے بہت پیار کرتے ہو اور تم چاہ کر بھی دوسری شادی کبھی نہیں کرو گے۔ اسد نے اسد کی بات کو جھٹلاتے ہوئے کہا تھا، ہاں تو اگر میں دوسری شادی کر لی ہے تو اس سے مسکان کے ساتھ میرا پیار کم نہیں ہو جائے گا؟ مجھے کل بھی مسکان کی فکر تھی اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اسد پلیز تم مجھے بتا سکتے ہو، اگر بتا دو گے تو میں تمہاری مدد ہی کروں گا۔ پلیز سچ بتاؤ کہ تم نے نکاح کیوں کیا، کون سی مجبوری تھی؟ بچپن سے لے کر آج تک تم سے مسکان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جاتے تھے۔ مسکان کی ذرا سی تکلیف پر تم راتوں کو جاگتے رہتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، تو میں کیسے مان لوں کہ آج تم نے خود اپنی مرضی سے شادی کر کے مسکان کو اتنی تکلیف دے سکتے ہو؟ اسد، کیا مجبوری تھی؟ پلیز تم مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے بتا سکتے ہو، تمہارا راز راز ہی رہے گا۔ اتنا تو تم اپنے یار کو جانتے ہو کہ میرے لیے ہمارا فرض سب سے اہم ہے۔ میں ہمارے فرض اور کام کے بیچ میں کبھی رشتوں کو نہیں لے کر آتا، اس بات کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو، بچپن سے لے کر آج تک اکٹھے ہی پلے اور بڑے ہوئے ہیں، اتنا بھروسہ تو تم مجھ پر کر ہی سکتے ہو۔ اسد کو یقین دلانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر اسد اپنے کیے ہوئے وعدے پر قائم تھا۔ وہ اسد کو بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اس نے کس وجہ سے نابیہ سے نکاح کیا۔ کوئی مجبوری نہیں تھی، جو سچ ہے میں وہی بتا رہا ہوں۔ مجھے نابیہ پسند تھی اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی۔ تو ٹھیک ہے، اگر پسند سے شادی کر لی ہے تو اس کو رکھو اپنے ساتھ، میں مسکان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری بہن ایسی اذیت بالکل برداشت نہیں کرے گی۔ حسن نے غصے سے اسد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ غصے سے روم سے نکل کر لاؤنج میں آ گیا تھا، جہاں پر مسکان اور دل چپ چاپ بیٹھی ان دونوں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چلو مسکان میرے ساتھ، اور یہ رونا بند کرو، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسد نے مسکان کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ جانے کو کہا تھا، مگر مسکان کا دوسرا ہاتھ اسد نے تھام لیا تھا۔ اسد جو اسد کے پیچھے پیچھے ہی روم سے باہر آیا تھا۔ تم مسکان کو نہیں لے جا سکتے۔ کیوں نہیں لے جا سکتا؟ بھائی ہوں اس کا اور میں شوہر ہوں اس کا، یہ میری
اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی۔ اس وقت دونوں ہی فل غصے میں تھے۔ مسکان کو ایک طرف اسد کھینچ رہا تھا تو دوسری طرف اسود، اور مسکان بیچ میں کھڑے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ اسد خان، میں نے کہا ہاتھ چھوڑو مسکان کا، اسود نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اسود شہریار، جو بھی کرنا ہے کر لو، مگر میں اپنی بیوی کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا، اسد بھی چلاتے ہوئے بولا تھا۔ اسود نے اپنی پسٹل نکال کر اسد پر تان لی تھی۔ اسد کو دھکا دیتے ہوئے صوفے پر گرا کر اسد پر اپنی پسٹل تانے ہوئے کھڑا تھا۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا تم نے میری بہن کو خرید رکھا ہے؟ ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر۔ اسد خان نیچے سے نکل کر اسود کو صوفے پر گرا کر پسٹل اسد خان کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسود پر تانے ہوئے کھڑا تھا۔ میں اپنی بہن کو یہاں سے لیے بنا نہیں جاؤں گا، اور میں بھی دیکھتا ہوں کیسے تم مجھے روکتے ہو۔ اسود بنا پسٹل سے ڈرے ہوئے دھاڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مسکان کو لے کر جاؤ گی تو دل کو تمہیں یہاں پر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اسد نے اپنی ڈیل اسود کے سامنے رکھی تھی۔ کیوں؟ میں دل کو کیوں چھوڑ کر جاؤں گا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے دل کو یہاں چھوڑ کر جانا پڑے۔ دل کی بات پر اسود تڑپ کر بولا تھا۔ جب کسی کا کلیجہ نکالنے کی جرات کرو تو اپنا دل بھی نکلوانے کی ہمت رکھا کرو اسود شہریار۔ دل کے نام پر اسود کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر اسد خان نے طنزیہ کہا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے سے پسٹل تانے ہوئے دیکھ کر مسکان اور دل کی جان نکلی ہوئی تھی۔ دل نے آگے بڑھ کر اسد کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیٹھ کر بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ اسد کو بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اب دل اسود کی طرف دیکھ کر بولی تھی، اسود کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ بات بیٹھ کر بھی ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں کو ایک دوسرے سے پیچھے کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کے بھائی نے جو کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دل کے اب بیٹھ کر بات کرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ اسود دل پر چلایا تھا۔ خبردار، دل پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس ساری بات میں دل کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسد اپنی بہن پر اسود کو چلاتے دیکھ کر بولا تھا۔ کیوں؟ اپنی بہن کی بہت تکلیف ہو رہی ہے تمہیں اسد خان، اور میری بہن کے دل پر جو تم نے وار کیا اس کا جواب کون دے گا؟ ہم لوگ ابھی چلتے ہیں، ہم لوگ بعد میں بات کر لیں گے۔ ماحول کو اتنا گرم دیکھ کر دل اسود کو یہاں سے لے کر جانا چاہتی تھی۔ یاد رکھنا، اگر میری بہن سکھی نہیں تو رہنے میں تمہاری بہن کو بھی نہیں دوں گا۔ جاتے ہوئے اسد کو انگلی دکھا کر وارننگ دیتے ہوئے گھر سے نکل آیا تھا۔ مسکان روتے ہوئے اسد اور دل کے جانے کے بعد روم میں چلی گئی۔ اسد اتنی تلخ کلامی کے بعد کچھ دیر لان میں کھڑا خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اب روم میں آیا تھا۔ مسکان صوفے پر بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں رکھ کر سنسیاں لیتے ہوئے رو رہی تھی۔ پلیز مسکان، یہ رونا بند کرو، آپ کا یہ رونا مجھے پاگل کر دے گا۔ اسد خان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ پہاڑوں سے ٹکرا سکتا ہے، مگر پرنسس آپ کے آنسو مجھے توڑے ہیں، ان سے ٹکرانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ ایسی غلطی دوبارہ مت کرنا مسکان۔ اگر اسد خان اور اسود شہریار کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کرو گے تو سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ بھی تمہاری خوشی کے لیے جان لے بھی سکتا ہے اور جان دے بھی سکتا ہے، اور میں بھی آپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے جان دے بھی سکتا ہوں اور جان لے بھی سکتا ہوں۔ کیوں نہیں اتنی سی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی کہ میں آپ کو خود سے دور نہیں کر سکتا؟ اگر میں خود چاہوں تب بھی نہیں کر سکتا۔ میری آتی جاتی سانسوں کی ضمانت ہو تم، میرے دل کے دھڑکنے کی وجہ ہو تم، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تم، میرے کمرے کی رونق ہو تم، تو کیسے اسد خان اپنی زندگی کو بے رنگ کر کے آپ کو جانے دے؟ اسد اپنے ایک ہاتھ میں پسٹل لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ مسکان، آپ کی جان بس ایک ہی طریقے سے چھوٹ سکتی ہے، ایک ہی صورت جس میں آپ اس گھر سے جا سکتی ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ میں مر جاؤں، کیونکہ میرے جیتے جی تو آپ کو اسد خان کی قید سے رہائی نہیں مل سکتی۔ یہ لیجیے پسٹل اور اتار دیجیے اس کی گولیاں میرے سینے میں، وہ مسکان کے ہاتھ میں پسٹل تھماتے ہوئے بولا تھا۔ مسکان نے غصے سے پسٹل کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ مار دیا تھا۔ اسد، آپ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے، آپ نے مجھے جیتے جی مار دیا، مگر مجھ میں یہ لفظ سننے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میری عمر بھی لگا دے، آپ ہزاروں سال پہلے جیو اور ہمارے بچوں کے ساتھ پر آپ کا سایہ سلامت رہے۔ ایسی گھٹیا بات دوبارہ مجھ سے تو مت بولیے گا۔ تو پھر بتاؤ، جو کچھ میں کر چکا ہوں اس کا ازالہ کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ چھوڑ دیں اس کو، نکال دیں اپنی زندگی سے اس لڑکی کو، بتائیں کر سکتے ہیں آپ؟ وہ یہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ نہیں کر سکتا میں یہ، اسد خان مرتے مر جائے گا مگر کبھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بیوی ہیں آپ میری، آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، اور مسکان شہریار اپنی محبت میں کسی کی شرکت نہیں برداشت کر سکتی۔ شوہر ہیں آپ میرے، آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے، آپ اپنے نام کے آگے سے میرا نام ہٹا رہی ہیں۔ مسکان، میں اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ کیونکہ آپ نے اپنا نام کسی اور کے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اور مسکان اپنی چیزوں کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہے، میں اپنی ہر ایک چیز کو صرف اپنی حد تک محدود رکھتی ہوں، پھر چاہے وہ اسود بھائی ہوں، پاپا ہوں، یا آپ، یا میرے بچے۔ یہ میرا وہ قیمتی سرمایہ ہے جو صرف میرا ہی ہے، میں ان کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ مسکان، میں کچھ چیزیں نہیں شوہر ہوں آپ کا جسے آپ چاہ کر بھی دور نہیں کر سکتی، پلیز معاف کر دو، چھوڑو اس بات کو۔ کیوں؟ ہمارا گھر آپ توڑنے پر تلی ہوئی ہیں۔ میں نہیں اسد، آپ تلے ہوئے ہیں ہمارا گھر توڑنے پر۔ بے وفائی میں نے نہیں آپ نے کی ہے۔
اپنا الزام میرے سر پر مت دیں، میں نے ہمیشہ آپ سے وفا کی ہے، وفاداری نبھائی ہے، بے وفائی آپ نے کی ہے، تو الزام مجھ پر مت لگائیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بار بار آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں نے بھی آپ کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی، مسکان صرف ایک نکاح کیا جو ایک وعدہ ہے، بس مجھے اس لڑکی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں نے تو کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی دیکھوں گا، میری محبت صرف آپ کے لیے، اسد خان صرف آپ کے لیے ہے، میری بات کا ایک بار یقین تو کر کے دیکھو، مسکان ایک غلطی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے، تم کیوں اتنی سخت دل بن گئی ہو؟ میں یقین دلاتا ہوں میں اس لڑکی سے سوائے عزت اور تحفظ کے کچھ نہیں دوں گا، میری محبت صرف آپ کے لیے ہے، کیونکہ میں دے ہی نہیں سکتا، میری محبتوں کی حقدار صرف آپ ہیں اور آپ ہی رہیں گی، پلیز یہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو، چھوڑ دو اس بات کو، آپ کی یہ ضد ہمارا گھر پر بات کر دے گی، ہمارے بچوں کا فیوچر تباہ کر دے گی۔ وہ مسکان کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے اسے سمجھا رہا تھا۔ مسکان کافی دیر تک روتی رہی، اس کے بعد اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسد بھی کافی دیر صوفے پر پریشان بیٹھا رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں ایسے حالات کبھی نہیں سوچے تھے جو آ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک ٹھنڈی سانس فضا میں چھوڑتے ہوئے آ کر مسکان کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے لیٹ گیا۔ اسد صبح اٹھا تو مسکان کو روم میں نہ پا کر تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ وہ اپنے روم سے نکل کر لاؤنج میں آیا تو کچن میں برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کچن میں چلا آیا تھا، جہاں پر مسکان اسد کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور ساتھ میں فیڈر والی مشین کے اوپر بچوں کے فیڈر بوائل کر رہی تھی۔ وہ کپڑے پہن کر تیار ہو کر کچن میں کھڑی تھی، یلو کلر کے سوٹ میں نہا کر بہت کھلی کھلی لگ رہی تھی، اس کی پشت پر ہلکے ہلکے گیلے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آج بہت دنوں کے بعد اسد کو وہ پہلی والی مسکان نظر آ رہی تھی۔ اسد پیچھے سے آ کر مسکان کی پشت پر اپنا سینہ لگا کر اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آئی لو یو مائی بیوٹیفل وائف۔ وہ مسکان کے گالوں سے اپنے گال رب کر رہا تھا۔ تیار ہو جائے، میں آپ کا ناشتہ بنا رہی ہوں۔ اسد کو مسکان تھوڑی سی نارمل لگی تھی، کیونکہ اس کا انداز تھوڑا تھوڑا پہلے جیسا ہی تھا۔ اسد نے مسکان کو تھوڑا نارمل دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ رات کی باتوں کا مسکان پر اثر ہوا تھا، اس نے اپنے بیہیویئر میں نرمی دکھائی تھی۔ تھینک یو سو مچ اسد، مسکان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، اس کے گال کو چوم کر کچن سے نکل کر اپنے روم میں آ گیا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا ٹاول کے ساتھ اپنے بال خشک کر رہا تھا، جب اس کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی تھی۔ جب وہ شاور لے رہا تھا تب شاید مسکان روم میں آ کر اس کے کپڑے سلیکٹ کر کے ساتھ میں اس کی واچ، والٹ، فون اور رومال رکھ کر چلی گئی تھی۔ اسد مسکراتے ہوئے اپنے کپڑے اٹھا کر تیار ہو رہا تھا۔ اسد ٹیبل پر ناشتے کا ویٹ کر رہا تھا۔ انابیہ بھی نیچے آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ مسکان جو کچن سے اسد کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی، اس کے قدم انابیہ کو دے کر ایک پل کے لیے رکے تھے، مگر اس کے بعد وہ سر کو جھٹکتے ہوئے ٹیبل پر آ گئی اور اسد کو روز کی طرح چائے اور ٹوسٹ کا ناشتہ دے رہی تھی۔ وہ اسد کو ناشتہ کروا رہی تھی اور اسد اس کے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ مسکان صرف اسد سے ہی بات کر رہی تھی اور وہ ناشتہ بھی صرف اسد اور اپنے لیے بنا کر لائی تھی۔ انابیہ کا ناشتہ مریم بنا کر لے آئی تھی۔ وہ یوں پریزنٹ کروا رہی تھی جیسے کہ انابیہ ٹیبل پر دکھائی ہی نہ دے رہی ہو۔ اس وجہ سے چاہ کر بھی مسکان کو کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، کیونکہ بڑی مشکل سے مسکان صرف تھوڑا سا ہی نارمل ہوئی تھی۔ انابیہ اپنا ناشتہ کر کے اوپر روم میں چلی گئی اور مسکان اور اسد اپنے روم میں آ گئے تھے۔ تھینک یو پرنسس، مجھے معاف کرنے کے لیے۔ میں نے ابھی آپ کو معاف نہیں کیا، بس میں کوشش کر رہی ہوں، مسکان نے دبی ہوئی آواز سے جواب دیا۔ تو ہم تو اس پر بھی خوش ہیں کہ آپ کوشش تو کر رہی ہیں، وہ مسکان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ اب اگر اجازت ہو تو میں اپنے آفس جانے والی کس لے سکتا ہوں؟ ویسے تو آج 3 کیسز بنتی ہیں میری، کیونکہ مجھے رات میں بھی گڈ نائٹ کیس نہیں ملی تھی، صبح اٹھ کر مارننگ کیس بھی نہیں ملی، تو اب میرے حساب سے 3 کیسز بنتی ہیں۔ اجازت ہے، میں لے سکتا ہوں، جیسے آپ ہر کیس کے لیے ہم مجھ سے اجازت ہی لیتے ہیں، مسکان نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا۔ آئی میری پرنسس کے یہ اکڑو جواب، اسد مسکراتے ہوئے مسکان کے لبوں پر جھکا تھا اور بڑی نرمی کے ساتھ اس کے جوسی ہونٹوں کو چوس رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ ویسے بھی آج آپ کے بھائی صاحب بھی آفس میں موجود ہوں گے، ابھی تو مجھے ان کا غصہ بھی برداشت کرنا ہے۔ جی تو آپ نے کام بھی تو ان کا غصہ برداشت کرنے جیسا ہی کیا، اور خبردار اگر میرے بھائی پر چلائے تو وہ اپنی جگہ حق پر ہے۔ اچھا جی بھائی کی چمچی، تھوڑی سی فکر اپنے شوہر کی بھی کر لو، اگر بھائی حق پہ ہے تو میں بھی حق پر ہوں، میں اپنی بیوی کو کیسے اس کے ساتھ جانے دیتا؟ اپنی بیوی کا نام سن کر تو آپ کے بھائی کی جان نکل گئی تھی، میری بیوی کو تو لے جانے کے لیے بڑا اتاولا ہو رہا تھا۔ میرے بھائی نے آپ کے جیسا کوئی کارن نہیں کیا جس کے لیے آپ اس کی بیوی کو اس سے دور کریں۔ جی آپ کے بھائی صاحب تو دودھ کے دلے ہوئے ہیں، وہ تو کوئی غلطی کوتاہی کر ہی نہیں سکتے، ساری غلطیاں تو آپ کے شوہر نام مراد ہی کرتے ہیں۔ وہ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے مسکان کے ساتھ باہر والے گیٹ تک آ گیا تھا، جہاں روز کی طرح دروازے سے نکلنے سے پہلے اسد نے مسکان کے ماتھے کو اپنا لبوں سے چومتے ہوئے اللہ حافظ کہا تھا۔ اوپر سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی نابیہ دیکھ رہی تھی، اس نے پہلے بھی کئی بار اسی طرح سے دیکھا تھا،
کہ مسکان چاہے جتنی مرضی ناراض ہوتی تھی مگر اسد اس کے ماتھے پر پیار کیے بنا کبھی نہیں جاتا تھا۔ وہ بڑی حسرت سے روز یہ منظر دیکھا کرتی تھی اور آج بھی اسی حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ حسن غصے سے گاڑی چلا رہا تھا، دل میرر کی طرف منہ کیے ہوئے سسکیاں لے کر رونے میں مصروف تھی۔ دل کی سسکیوں کی آواز پر عصمت نے دل کی طرف دیکھا۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ عصمت نے حیرانی سے دل سے پوچھا تھا۔ آپ کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ میری وجہ سے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ اگر اسد بھائی مسکان ابھی ساتھ برا سلوک کریں گے تو پھر آپ بھی میرے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ اس کا مطلب آپ بہت جلدی دوسری شادی کر لیں گے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ ماشاءاللہ بڑی ذہانت ہے میری پیاری بیوی کے اندر۔ آپ کو لگتا ہے میں دوسری شادی کر سکتا ہوں؟ ہاں مجھے لگتا ہے آپ بھی دوسری شادی کر لیں گے، کیونکہ مجھے اسد بھائی بھی ایسے نہیں لگتے تھے۔ جب انہوں نے شادی کر لی ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ دل، یہ آپ مجھے سمجھا رہی ہیں یا مجھے اکسا رہی ہیں؟ عصمت نے آئی برو اٹھا کر وضاحت مانگی تھی۔ آپ مجھ سے بات مت کریں۔ کیوں نہ کروں؟ کیونکہ آپ مجھ پر اتنی زور سے چلائے تھے۔ میں کب چلایا ہوں؟ عصمت کو سچ میں یاد نہیں تھا کہ اس نے دل کو کیا کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے بھائی کی حرکت کے بعد کوئی گنجائش ہے جو ہم بیٹھ کر بات کریں۔ اوہ مائی گاڈ دل، تم اتنی سی بات کو اپنے دل پر لگا کر بیٹھی ہو۔ وہ سوں سوں کر کے روئے جا رہی تھی۔ دل قسم سے یار، میں نے صرف اسد کو سمجھانے خاطر یہ سب کہہ رہا تھا۔ میں آپ پر غصہ نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے جو کچھ اسد نے کیا اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو میری جان میں آپ پر کیوں غصہ کروں گا؟ حسن دل کو پیار سے سمجھا رہا تھا۔ نہیں مجھے پتہ ہے آپ اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے دوسری شادی کریں گے، مجھے پتہ ہے۔ دل، جس طرح سے آپ مجھے اکسا رہی ہیں نا، میرے خیال سے مجھے شادی کر ہی لینی چاہیے۔ وہ اس بار سچ میں غصے سے بولا تھا۔ دل میرر کی طرف منہ کر کے روتے ہوئے بولی، مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا آپ نے شادی کر لینی ہے۔ عصمت نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے لمبی سانس لی تھی، باقی کا راستہ خاموشی اور دل کی دبی دبی سوں سوں کر کے روتے ہوئے گزرا تھا۔ عصمت گاڑی سے نیچے اترا مگر دل نہیں اتری تھی۔ عصمت 2 سیکنڈ کے انتظار کے بعد گاڑی کی دوسری طرف سے ہوتا ہوا دل کے گیٹ کی طرف آیا اور اس نے گیٹ کھولا، مگر دل دروازہ کھولتی عصمت کی طرف پوری لٹک گئی تھی۔ مانو عصمت کی تو جیسی جان ہی نکل گئی تھی۔ دل کو ایسے بے ہوش ہو کر لٹکتے دیکھ اسے سمجھ نہیں آیا دل کو کیا ہوا ہے، کیونکہ دل اب بالکل ٹھیک تھی۔ اس کا بے ہوش ہونا عصمت کو سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ عصمت نے دل کو واپس گاڑی میں ڈالتے ہوئے گاڑی کو 100 کی سپیڈ سے کلینک کی طرف موڑا تھا۔ دل اب بھی بے ہوش تھی۔ عصمت دل کو لیڈی ڈاکٹر کلینک کے اندر لے آیا تھا۔ ڈاکٹر کو عصمت پہلے ہی فون کر چکا تھا، اس لیے لیڈی ڈاکٹر دل کا انتظار کر رہی تھی۔ عصمت بڑا بے چین ہو کر صف پر بیٹھا ہوا لیڈی ڈاکٹر پردے کے پیچھے دل کا معائنہ کر رہی تھی۔ دل کا معائنہ کرنے کے بعد نرس کو ہدایت دینے کے بعد ڈاکٹر عصمت کی طرف آئی تھی۔ وہ آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے نا؟ پلیز میں کوئی بری خبر مت سنائے گا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے اسے فیس کرنے کی۔ دل بالکل ٹھیک تھی اور دل کی سب دوائیاں میں نے پراپر سے اسے کھلائی ہیں اور دل کے سب ٹیسٹ بھی کلیئر تھے، تو اس طرح سے دل کا بے ہوش ہونا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ عصمت کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں صاف نظر آ رہی تھیں، جو اس کی حد سے زیادہ پریشان ہونے کا ثبوت تھی۔ مسٹر عصمت شہریار، ریلیکس ہو جائیں اور پانی پی لیں، ڈاکٹر نے عصمت کے آگے بوتل کرتے ہوئے کہا تھا۔ ڈاکٹر مسکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر کا مسکرانا عصمت کو سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر پلیز آپ سسپینس مت بڑھائیں، مجھے بتائیں دل بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں عصمت صاحب، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ عصمت نے بڑی ستائشی نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تھا۔ آپ پاپا بننے والے ہیں اور دل میم کیوٹ سی ماما۔ ڈاکٹر کی بات پر عصمت کے انابی لب مسکرائے تھے اور وہ ہاں میں آہستہ سے سر کو ہلاتے مسکرا کر اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر، تھینک یو۔ دل ٹھیک ہے نا؟ جی آپ کی مسز بالکل ٹھیک ہے، بس شاید ان کو کوئی سٹریس تھا جس کو وہ ہینڈل نہیں کر پائیں اور اوپر سے کنڈیشن ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ عصمت کو یاد آ گیا کہ دل نے کس بات کی ٹینشن لی ہے۔ آپ کو ان کا بہت سارا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی مسز بہت نازک مزاج ہیں، اس لیے آپ کو ان کا بھرپور خیال رکھنا پڑے گا، تبھی آپ ایک صحت مند ماں اور بچے کو اپنے گھر لے جا پائیں گے۔ ڈاکٹر نے کوئی ضروری ہدایات دی اور ساتھ میں میڈیسن لکھ دی جو دل کو ریگولر کھانی تھی۔ عصمت صاحب، آپ کو اپنی وائف کی ڈائٹ کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہوگا اور ان کو ہر ماہ کے بعد روٹین چیک اپ کے لیے لے کر آنا ہوگا۔ ڈاکٹر کی پوری ہدایات سننے کے بعد عصمت دل کو لے کر گاڑی میں آ گیا تھا اور وہ دل کے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا جا رہا تھا۔ دل شرم کے مارے اپنا منہ میرر کی طرف کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ عصمت نے ہاتھ بڑھا کر دل کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اب آپ کو مجھ سے شرم آ رہی ہے؟ آپ کو بہت بہت مبارک ہو مسز عصمت شہریار۔ عصمت نے آگے بڑھ کر دل کے گال پر کس کی تھی۔ عصمت پلیز یہاں پر مت شروع ہو جائیے گا، دل نے شرماتے ہوئے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ نہیں، اب میں تھوڑا سمجھدار ہونے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اب میں پاپا بننے والا ہوں۔ عصمت نے دل کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ میرے خیال سے گھر پہنچ کر سب سے پہلا فون آپ کے سسر جی کو کرنا پڑے گا، جن کو بہت شدت سے اپنے پوتے پوتی چاہیے تھا۔
ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کی بہو اور بیٹا پورا انتظام کر رہے ہیں جلدی ان کو دادا ابو بنانے کا۔ اسفند کی بات پر دل کو اور شرم آ رہی تھی۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے، یہ احساس ہی اتنا خوبصورت تھا کہ دونوں کے گال بلش کر رہے تھے۔ اسفند نے گھر آ کر اپنے پاپا کو فون کر کے بتایا تو خوشی سے اس کے پاپا کی تو ایڑی زمین پر نہیں لگ رہی تھی۔ اسفند کے پاپا بہت ساری دعائیں دے رہے تھے، اپنے بیٹے اور بہو کو جلدی ملنے کے لیے بلایا تھا، کیونکہ اسفند اس حادثے کے بعد جب 1 سال تک آئی لینڈ پر رہا تھا تو اسفند کے پاپا اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھنے اور ملنے کو بہت دل کرتا تھا، مگر اسفند کی سیکیورٹی کی وجہ سے وہ ملنے نہیں آ سکتے تھے۔ مگر اسد سے ان کو صورتحال سے آگاہ اور باخبر رکھتا تھا۔ اب سب کچھ نارمل تھا تو شہریار صاحب چاہتے تھے کہ ایک بار آ کر بچے ان سے ملیں۔ اسفند نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی ٹائم ملے گا وہ ضرور آئے گا، مگر اس وقت تو وہ 6 مہینے پہلے ہی آؤٹ آف کنٹری رہ کر آیا تھا، تو اس لیے کام کافی بڑھ چکا تھا، تو اسفند کا جانا ناممکن تھا۔ شہریار صاحب نے دل اور اسفند کو بہت سی دعائیں دینے کے بعد فون بند کر دیا تھا۔ اب اسفند نے اسد کا نمبر ملایا کیونکہ اسفند لاکھ لڑائی کر کے آیا، مگر اسفند شہریار کی خوشی بنا اسد خان کو بتائے ہوئے ادھوری تھی۔ یہی تو ان کے رشتے کی خوبصورتی تھی کہ ایک پل میں اگر جھگڑا ہوتا تو دوسرے پل میں ایسے ہو جاتے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جیسے ہی اسد خان میں یہ خبر پڑی اسفند شہریار باپ بننے والا ہے، اسد خان کے خوشی کے مارے بانجیں کھل اٹھی تھی۔ وہ بہت خوش تھا اور اسفند کو بہت بہت مبارک دے رہا تھا۔ اس کے بعد مسکان نے بھی اسد اور دل کو بہت ساری مبارکباد اور دعائیں دے کر فون بند کر دیا تھا۔ مسکان اپنی زندگی کو نارمل کرنے کی جی توڑ کوشش کر رہی تھی۔ وہ ٹیبل پر جا کر انابیہ کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ اسد اور اس کا رشتہ پہلے جیسا تو نہیں تھا، مگر مسکان تلخیوں میں کمی لانے کی پوری کوشش ضرور کر رہی تھی۔ زندگی تھوڑی سی نارمل ہونے لگی تھی۔ مسکان جو اپنے روم میں بچوں کو دیکھنے بعد ابھی کمرے میں آ کر آرام کی غرض سے لیٹی تھی کہ روم کا دروازہ کھٹکا تھا۔ آج جو اجازت مل لی، مریم پھولی ہوئی سانس کے ساتھ روم میں داخل ہوئی تھی۔ مسکان بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی مریم کی گھبراہٹ کو دیکھ کر۔ مریم کیا ہوا ہے، کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہو؟ بچے تو ٹھیک ہے نا؟ مسکان کو فوراً سے اپنے بچوں کی فکر ہوئی تھی۔ جی میم بچے تو بالکل ٹھیک ہیں، مگر انابیہ بی بی اپنے روم میں بے ہوش پڑی ہیں۔ کیا ہوا اسے؟ میم پتہ نہیں، میں تو ان کے روم میں صفائی کرنے کے لیے گئی تھی، مگر وہ بیڈ کے پاس بے ہوش پڑی ہیں اور ان کے سر میں سے خون بھی نکل رہا ہے۔ مسکان دل کو بہت نرم تھی، بے شک اس کا رشتہ انابیہ کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اس وقت اسد گھر میں موجود نہیں تھا، اس لیے وہ انسانیت کے ناطے مریم کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے انابیہ کے روم تک آ گئی تھی۔ روم میں سچ مچ انابیہ بے ہوش پڑی تھی اور اس کے سر سے خون بھی کافی بہہ رہا تھا۔ شاید وہ بے ہوش ہو کر گری تو اس کا سر سائڈ ٹیبل کے کونے سے ٹکرا گیا تھا۔ مسکان نے مریم کے ساتھ مل کر انابیہ کو زمین سے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ مریم مجھے جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لا کر دو، اور تم جا کر اسد صاحب کو فون کرو اور ان کو بتاؤ کہ انابیہ بی بی بے ہوش ہو گئی ہیں اور ڈاکٹر کو لے کر جلدی سے گھر آئیں۔ جی میم۔ مریم فرسٹ ایڈ باکس مسکان کے پاس رکھتے ہوئے جلدی سے اسد کو فون کرنے کے لیے بھاگی تھی۔ اسد مریم کال پر فوراً ہی آفس سے نکل پڑا تھا۔ اسد نے راستے میں ہی ڈاکٹر کو فون کر دیا تھا۔ ڈاکٹر جلدی سے گھر پر پہنچے۔ ڈاکٹر کا کلینک گھر کے نزدیک تھا، اس لیے ڈاکٹر اسد کے آنے سے پہلے ہی گھر پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر اس وقت انابیہ کو ڈرپ لگا رہی تھی۔ انابیہ کو ہوش آ چکا تھا اور ڈاکٹر اس کے سر کی ڈریسنگ بھی کر چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ اسد نے روم میں آتے ہی ڈاکٹر سے سوال کیا تھا۔ نہیں اسد صاحب، پریشانی والی بات ہو سکتی تھی اگر آپ کی وائف عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وقت پر ان کے سر کی ڈریسنگ نہ کرتی تو۔ ان کی ڈریسنگ سے ان کا خون ضائع ہونے سے کافی حد تک بچ گیا ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ آج آپ کی وائف کی وجہ سے ان کو ایک نئی زندگی ملی ہے، ورنہ ان کے سر پر لگا ہوا کٹ جتنا گہرا تھا میرے آنے تک تو اس سے بہت خون بہہ کر ضائع ہو جاتا، جس سے ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر، ان کے بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اسد کو انابیہ کا بے ہوش ہونا فکر میں لا کر گیا تھا، کیونکہ وہ بریگیڈیئر صاحب سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو عزت اور حفاظت دونوں دے گا، اس کی صحت کا خیال رکھے گا۔ نہیں سر، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتی ہیں؟ ڈاکٹر ہیں شاید کچھ بتانا چاہتی تھی۔ جی ڈاکٹر، آپ مجھے ان کے بارے میں سب بے فکر ہو کر بتا سکتی ہیں، یہ میری سیکنڈ وائف ہیں۔ ڈاکٹر نے بہت حیرانی کے ساتھ اسد کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ یہ وہی ڈاکٹر تھی جس نے مسکان کا روٹین چیک اپ لے کر ڈلیوری تک علاج کیا تھا، اس لیے وہ مسکان کو کافی اچھا طرح سے جانتی تھی۔ اس وقت اس نے اسد کی طرف ایسے دیکھا تھا جیسے کہہ رہی ہو کہ سر کون سی مصیبت آ گئی تھی جو آپ کو سیکنڈ شادی کرنی پڑی۔ اتنی پیاری بیوی اور اتنے پیارے 2 بچے تھے، مگر وہ بیچاری منہ سے کچھ نہیں بولی، کیونکہ اس کا جو کام تھا وہ کر کے چپ چاپ جانا تھا۔ سر آپ کے لیے خوشخبری ہے، سیکنڈ وائف پریگننٹ ہے، مگر سر آپ کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ان کی ایج بہت کم ہے اور یہ فزیکلی طور پر بھی کافی انفٹ ہے، اس لیے آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔
ڈاکٹر نے جو الفاظ بولے تھے وہ بم بن کر اسد اور انابیہ پر گرے تھے۔ ان الفاظوں کو سنتے ہی اسد کے دماغ میں صرف مسکان کا چہرہ آیا تھا اور اس نے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھا تو مسکان کہیں نہیں تھی۔ ڈاکٹر کیا یہ بات آپ مسکان کو بتا چکی ہیں؟ جی سر، I'm sorry، مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کی سیکنڈ وائف ہے۔ اور نہیں مسکان میم نے کوئی ریئیکٹ کیا تھا، وہ روم سے چپ چاپ چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر تم دعا کرو مسکان کو کچھ نہ ہو، ورنہ میں تمہارے پورے خاندان کو ختم کر دوں گا، اسد روم سے بھاگتے ہوئے بولا تھا۔ اسد کی چٹائی اسے بتا رہی تھی کہ مسکان اس وقت اپنے جان کے لیے خطرہ ہے، اور یہ خبر سن کر کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ مسکان کہاں ہو تم؟ پلیز جہاں بھی ہو اپنے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اپنے روم کا دروازہ کھول کر دیکھ رہا تھا، مگر مسکان کو روم میں نہ پا کر اسد نے واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھا تھا، مسکان وہاں پر بھی نہیں تھی۔ اسد واپس بھاگتا ہوا بچوں کے روم میں آیا، مسکان کو وہاں پر بھی نہ پا کر اسد کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ کیئر ٹیکر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میم 2 گھنٹے سے روم میں آئی ہی نہیں ہے۔ اب اسد کی پریشانی مزید بڑھنے لگی تھی۔ پرنسس کہاں ہو؟ اللہ کے واسطے کچھ غلط مت کرنا۔ اسد کو پتا تھا کہ مسکان گھر سے باہر اکیلی کہیں پر بھی نہیں جاتی تھی، مگر پھر بھی اسد نے گیٹ پر بیٹھے ہوئے سیکیورٹی گارڈ سے تصدیق کی تھی، مگر انہوں نے بھی یہی بتایا کہ میم نیچے نہیں آئی۔ ایک دم سے اسد خیال چھت کی طرف گیا تھا۔ اے میرے اللہ، تو میری حقیقت سے واقف ہے، پلیز اگر میری نیکی رائے گاہ نہیں گئی ہے تو اس کے بدلے میری پرنسس کی جان بچا لینا۔ اے میرے اللہ، وہ لڑکی میری زندگی ہے، اے اللہ میں نے کسی کی زندگی دینے کی کوشش کی ہے، اس کے بدلے مجھے میری پرنسس کی زندگی دے دینا۔ وہ اپنے منہ میں دعائیں کرتے ہوئے بھاگتا ہوا چھت کی سیڑھیاں چڑھ کر بڑی تیزی کے ساتھ چھت پر پہنچ گیا تھا۔ اس کے دماغ نے جو سوچا تھا مسکان وہی کرنے کے لیے چھت کے کنارے سے بس تھوڑی دور پر ہی کھڑی تھی۔ پرنسس پلیز، آپ کو بچوں کی قسم ہے کوئی غلط قدم مت اٹھانا، میں آپ سب کو سمجھاتا ہوں، پلیز ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ایسا غلط قدم مت اٹھانا، خدا کی نظروں میں بھی آپ ہمیشہ گنہگار ہی رہو گے، کیونکہ خود پر دوزخ کی آگ واجب کرنے لگی ہو۔ مسکان چھت کے کنارے کے اتنے پاس کھڑی ہوئی تھی کہ اگر اسد زبردستی اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا تو مسکان اسد کے آنے سے پہلے نیچے چھلانگ لگا چکی ہوتی، اس لیے اسد اسے دور کھڑا ہو کر مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسکان کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، بال گلے میں بکھرے ہوئے تھے اور دوپٹے نام کی اس کے گلے میں کوئی چیز نہیں تھی، بس بالکل اب نارمل لگ رہی تھی۔ اسد، اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو آپ بول کر مجھے مطمئن کر سکتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کو لے جا رہی تھی۔ پلیز مسکان، اپنا ہاتھ مجھے دو، کوئی حکامت مت کرنا، آپ کو ہی تو تھمایا تھا اپنا ہاتھ، مگر آپ نے تو بیچ سفر میں ہی چھوڑ دیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کی طرف کرتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ مسکان اپنے قدم چھت کے کنارے کی طرف لے جا رہی تھی۔ پرنسس پلیز مجھے سزا مت دینا یار، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسد بے بسی سے تڑپ کر بول رہا تھا۔ بچوں کے لیے آپ نے ماں کا انتظام کر تو دیا ہے، وہ آپ کو آپ کے بچوں کو بہت اچھی طرح سے سنبھال سکتی ہے، اور اب تو آپ باپ بننے والے ہیں اور وہ آپ کے بچے کی ماں، آپ نے اسے پوری طرح سے اپنا لیا، بس مجھے بے وقوف بناتے رہے۔ مسکان خان آپ کا ہے اور آپ کا ہی رہے گا۔ اور مسکان اتنی پاگل تھی کہ آپ کی باتیں سن کر یقین کرنے لگی تھی۔ مسکان چھت کے کنارے پر پہنچ چکی تھی، اس کا ایک اور قدم اسے نیچے گرانے کے لیے کافی تھا۔ اسد کا سارا دھیان اس کے قدموں پر تھا۔ اسد نے مسکان کو اپنی باتوں میں لگا کر رکھا ہوا تھا تاکہ وہ مسکان کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ اسد، آپ تو روز میرے پاس ہوتے تھے نا، پھر کب آپ اس کے اتنے قریب ہو گئے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مسکان کا بیہیویئر اس وقت نارمل تھا، وہ نارمل نہیں تھا، وہ اپنے سینسز میں نہیں تھی۔ اسد نے موقع دے کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ چھوڑ دے مجھے، میں جینا نہیں چاہتی، مجھے مار جانے دے۔ اسد کے زور سے اپنی طرف کھینچنے پر دونوں ہی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائے تھے۔ اسد سیدھا زمین پر آ گرا تھا اور مسکان اس کے سینے پر آ گری تھی۔ اسد نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے مسکان کی کمر پر باندھ رکھا تھا، اسد کی پکڑ سے وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی نکل نہیں سکتی تھی۔ مسکان اپنا آپ اسد سے چھڑوانے کی جی توڑ کوشش کر رہی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ چیخی تھی۔ جینے بھی نہیں دیتے، مرنے بھی نہیں دیتے۔ مسکان کی حالت دیکھ کر اسد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ کیسے مرنے دوں آپ کو؟ آپ تو اسد خان کے جینے کی وجہ ہو۔ مت بولیں اتنی محبت بھرے الفاظ، مجھے سب جھوٹ لگتے ہیں۔ مسکان، میری آنکھوں میں دیکھو، کیا آپ کو میری محبت جھوٹی لگتی ہے؟ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، مجھے چھوڑیں۔ وہ اپنی کمر سے اسد کا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ اسد اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور نیچے جھک کر زبردستی مسکان کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ مجھے نیچے اتاریں اور اسد، ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی۔ لے لو اگر لے سکتی ہو تو۔ مسکان کا غصہ اس وقت عروج پر تھا۔ اسد نے مسکان کو اتنے غصے میں پہلی بار دیکھا تھا۔ مسکان نے پورے زور سے اسد کے بازو پر اپنے دانتوں سے کاٹا تھا، مگر مجال اسد کے منہ سے اف بھی نکلا۔ وہ مسکان کو لے کر چھت سے
سیڑھیاں اتر کر روم آ گیا تھا۔ مسکان نے اپنے دانت اب بھی اسد کے بازو میں گاڑے رکھے تھے۔ مسکان نے خود اپنی مرضی سے ہی دانت باہر نکالے تھے۔ اسد وائٹ شرٹ پر مسکان کے دانتوں کے نشان خون میں لتھے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر اسد کو اس وقت اس تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اسد کی آنکھوں کے سامنے وہ نہیں جا رہا تھا جب وہ چھت پر پہنچا تھا اور مسکان کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا اگر میرا رب آج مجھے صحیح وقت پر نہ پہنچاتا تو آج میری پرنسس میرے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ سوچنے ہی اتنا جان لیوا تھا کہ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ وہ مسکان کو بیڈ پر لٹا کر جلدی سے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے جگ سے پانی ڈال کر ایک ہی سانس میں پی گیا تھا۔ اس نے پانی کو اتنی بے دھیانی اور جلدی میں پیا کہ بہت سارا پانی اس کی چھت پر گر گیا تھا۔ اسد آپ ٹھیک ہیں؟ اسد کی عجیب سی حالت دیکھ کر مسکان کو اسد کی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ وہ چونک گیا تھا مسکان کی آواز سے۔ کیوں کیا مسکان آپ نے ایسا؟ آپ کو ایک بار بھی میرا اور بچوں کا خیال نہیں آیا؟ ہم کیسے جیتے آپ کے بنا؟ آپ مجھ سے اتنی بدگمان ہو گئی ہیں کہ اپنی جان لینے جا رہی تھیں تو اب بھی کوئی کسر باقی رہ گئی تھی جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں۔ مسکان طنزیہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے ہوئے بولی تھی، میرے نام کی محبت، میرا سرنیم، میرا بھروسہ، اور اب جو بھرم باقی رہ گیا تھا، اسد خان صرف میرے بچوں کا باپ ہے، وہ بھرم بھی آپ نے چکنا چور کر دیا۔ پلیز اسد، اب یہ مت کہنا کہ آپ اس لڑکی سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ بنا محبت کے نکاح اور بچے نہیں ہوتے۔ نہیں، میں اب آپ کو کوئی صفائی نہیں دوں گا۔ میرا سچ میرا رب جانتا ہے تو میرا انصاف بھی وہی کرے گا۔ اسد پلیز مجھے جانے دیں۔ آپ کی شرط تھی کہ میں بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، مجھے منظور ہے۔ مسکان کی بات پر اسد نے بڑی بے یقینی سے مسکان کی طرف دیکھا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا کہ اس کی پرنسس ایسا بول سکتی ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں اپنی جان دوں تو پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جائیں اور بچوں کو بھی تیار کر لیں، میں آپ کو عثمان کی طرف چھوڑوں گا۔ اسد کے جواب پر مسکان نے بھی جو کہ اسد کی طرف دیکھا تھا۔ مسکان کو بھی اتنی آسانی سے اسد کے مان جانے کی امید نہیں تھی۔ اسد مسکان کی خودکشی والی حرکت سے بہت ڈر گیا تھا۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ مسکان اور بچوں کو وہ عصمت اور دل کے پاس چھوڑ آئے گا۔ یہ فیصلہ کرنا اسد کے لیے کتنا مشکل تھا، یہ بات صرف اسد خان کا دل ہی جانتا تھا، مگر نہ تو وہ اپنی پرنسس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا تھا اور نہ اپنے بچوں کو ان کی ماں سے دور کر سکتا تھا۔ بے شک اس نے بے وفائی جان بوجھ کر نہیں کی تھی، مگر وہ اس وقت سزا کا مستحق تو تھا۔ جب پیار میں ملاوٹ ہو جائے تو محبوب کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جیسے اس وقت مسکان سنگ دل بن کر اسد سے دور ہونا چاہتی تھی۔ اسد کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی مسکان اپنا دل اسد کے لیے صاف نہیں کر پا رہی تھی، اور اب تو اسد کو کوئی گنجائش بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسد اسے مزید تکلیف میں نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لیے یہی سزا تجویز کی تھی کہ وہ اپنے بچوں اور مسکان کو اسد کے گھر چھوڑ کر پرسکون رہنے دے گا، اور وہ اپنے گھر میں رہ کر اپنے بے رونق اور بے رنگ گھر کو دیکھ کر اپنی سزا کاٹے گا۔ یہ تو سچ تھا کہ اسد نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ زندگی ایسے موڑ پر بھی لا کھڑا کرے گی جب اسے اپنی زبان سے مسکان کو گھر سے جانے کی رضامندی دینی پڑے گی۔ اسد آپ اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور آپ ان کے بنا نہیں رہ سکتے۔ اسد کی حالت اس وقت ٹھیک نہیں تھی جو مسکان کو صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ اسد خان کا اتنی آسانی سے مسکان کے جانے کے لیے مان جانا اس بات کی دلیل تھا کہ اسد دماغی طور پر بہت اپسیٹ ہے۔ مسکان لاکھ اسد سے ناراض ہو، مگر وہ کبھی بھی اس کے لیے نہ تو بد دعا کر سکتی تھی، نہ کبھی برا سوچ سکتی تھی۔ اگر اسد خان نے اسے اتنا پیار کیا تھا تو جان پر تو مسکان کے بھی بن جاتی تھی۔ اسد کو ذرا سا تکلیف میں دے کر، نہیں، آپ بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں، آپ ان کی دیکھ بھال مجھ سے بہتر کر سکتی ہیں۔ ویسے بھی آپ جتنا مجھے ظالم سمجھتی ہیں میں اتنا ظالم نہیں ہوں۔ میں کیسے آپ کو اپنے بچوں سے دور کر سکتا ہوں اور کیسے بچوں کو ان کی ماں سے دور رکھ سکتا ہوں؟ بچوں کو تیار کر لو، میں آپ کو اسد کے گھر چھوڑوں گا۔ اسد اس وقت اتنے سپاٹ اور نارمل چہرے سے مسکان کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ مسکان کو سچ میں اسد کی فکر ہونے لگی۔ آپ بچوں کے بنا کیسے رہیں گے؟ مسکان نے پھر سے وہی سوال دہرایا تھا۔ جیسے آپ کے بنا رہوں گا۔ جب اسد خان مسکان کے بنا رہ سکتا ہے تو پھر اپنے بچوں کے بنا بھی رہ لے گا۔ آپ یہ سوچ کر پریشان ہوں، اب وہ کریں جس سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ میں نے جو کیا ہے شاید اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے، میں اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہوں، اس لیے آپ جو بھی مجھے سزا دیں گی مجھے قبول ہے۔ پلیز آپ سے اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی جان کے لیے خطرہ نہیں بنے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی اسد خان نے آپ سے سچی محبت کی ہے تو اس محبت کے واسطے آپ مجھ سے یہ ایک وعدہ کریں۔ اسد کو اب بھی صرف مسکان کی فکر تھی۔ اسد اٹھ کر روم سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ اس وقت ٹیرس پر جا کر اپنے کام کو دھوئیں میں اڑا کر کام کرنا چاہتا تھا۔ مسکان بڑی بے دلی کے ساتھ اٹھ کر تیار ہونے لگی تھی، پھر جا کے اس نے کیئر ٹیکر سے بچوں کو بھی تیار کرنے کا بول دیا تھا۔ وہ اپنے روم میں صوفے پر بیٹھے ہوئے گہری سوچ میں مبتلا تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس کا یہ فیصلہ صحیح ہے؟ کیا میں صرف اپنے سکون کے لیے اتنی ساری زندگیوں کو خراب
یعنی خراب کر کے صحیح کروں گی. وہ سوچ رہی تھی کہ دل جو اس وقت پریگننٹ ہے اور یہ ان کی زندگی کی پہلی خوشی ہے، تو کیسے میں جا کر اپنے بھائی اور بھابھی کی زندگی میں زہر گھول دوں؟ کیا میں اتنی بری نہ ہوں کہ میں اپنے بھائی اور بھابھی کی زندگی کو خراب کرنے کی وجہ بن جاؤں؟ کیا یہ میرا فیصلہ ٹھیک ہوگا؟ اگر میں ہر وقت بھائی کے سامنے رہوں گی تو میری زندگی تلخیاں اسود بھائی اور دل کی زندگی پر بھی نمایاں ہوں گی، اور میرے بچے جن کو اسد جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا، باپ کو کوئی نعمت بدل نہیں ہے، تو کیا میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے باپ سے دور کر کے صحیح کروں گی؟ وہ اسی سوچوں میں گم تھی جب بکھرے ہوئے لیے کے ساتھ اسد روم میں واپس آیا تھا. مسکان کو تیار دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ مسکان تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اسد کے فیصلے پر رضامند ہے. اسد بنا کچھ بولے ہی واش روم میں کپڑے چینج کرنے چلا گیا تھا، اور چینج کرنے کے بعد جب باہر آیا تو اپنا فون اور والٹ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک حسرت سے حسرت بھری ہوئی نظر مسکان پر ڈالی تھی اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا تھا، آ جائیں، میں گاڑی میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں. کیوں، آپ ہمیں ساتھ لے کر نہیں جائیں گے؟ مسکان نے سوال کیا تھا. جب آپ میرے ساتھ اتنی تکلیف دیتا ہے مسکان، تو پھر میں کیسے آپ کو تکلیف دینے کے غرض سے آپ کے ساتھ چلوں؟ وہ بڑے ٹوٹے ہوئے لہجے سے بول رہا تھا. حسد، میں ایک شرط پر اس گھر میں رہنے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے. وہ دروازے سے پلٹ کر 2 ہی قدموں میں واپس آ گیا تھا اور اپنا فون صف پر رکھتے ہوئے مسکان کی گود میں سر رکھ کر ایڑیوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا. اب گھر میں رہ کر نہ مجھ سے بات کریں گے اور نہ میری طرف دیکھیں گے. میں آپ کے لیے اجنبی ہوں اور آپ میرے لیے اجنبی ہیں. آپ کو اور میرا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، بس ہم دونوں اس گھر میں اپنے بچوں کے لیے رہیں گے. یہ مت سوچیے گا کہ یہ فیصلہ میں نے آپ کی محبت میں کیا تھا. میں نے یہ فیصلہ بہت ساری زندگیوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کیا ہے. میں اسد بھائی اور دل کی زندگی میں مشکلیں کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی اپنے بچوں کو ان کے باپ کے پیار سے محروم کرنا چاہتی ہوں. اسد نے سر اٹھا کر مسکان کی آنکھوں کی طرف دیکھا تھا. مسکان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے گر رہے تھے اور اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے. آنسو تو اسد کی آنکھوں میں بھی بھر آئے تھے مسکان کی بات سن کر، مگر اسے مسکان کا یہ فیصلہ اس گھر سے جانے کے فیصلے سے زیادہ اچھا لگا تھا. چلو، محبوب آنکھوں کے سامنے تو رہے گا، آتے جاتے دیدار تو ہوتا رہے گا. یہی سوچ کر اس نے حامی بھر لی تھی. ٹھیک ہے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے. میں آپ کے ساتھ اس روم میں بھی نہیں رہوں گی، میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کے روم میں رہوں گی. میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گی، مجھے یہ بھی منظور ہے. میں ٹیبل پر آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گی، منظور ہے. آپ مجھے اپنے قریب لانے کے لیے کوئی زور زبردستی نہیں کریں گے، یہ بھی منظور ہے. مسکان، اب یہ مت کہنا کہ میں آپ کو سانس بھی نہیں لینے دوں گی، کیونکہ میری سانسیں تو پہلے ہی آپ بند کر چکی ہیں اپنی شرطیں منوا کر. اب مزید کچھ مت کہنا. اسد اپنے آنسو کو روکتے ہوئے مسکان کے پاس سے اٹھ کر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر ٹانگوں کو نیچے لٹکائے آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا تھا. مسکان روم سے اٹھ کر بچوں کے روم میں چلی گئی تھی. اسد اور مسکان کی زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھے، بڑی بے رنگ سی زندگی ہو گئی تھی. مسکان اسد کی موجودگی میں روم سے باہر ہی نہیں آتی تھی. اسد مسکان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کتنے کتنے دن انتظار کرتا رہتا. اسد کو 2 مہینوں کے جیسے لگتے تھے اور مہینے سالوں جیسے. اسد کو دن مہینوں کے جیسے لگتے تھے اور مہینے سالوں جیسے. وقت تھم سا گیا تھا. اسد انابیہ کی صحت کا پورا خیال رکھتا تھا. اس وقت بھی وہ انابیہ کے روم سے دوائی دینے آیا تھا. انابیہ، صبح تیار آنا، آپ کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے جانا. انابیہ اسد کو بڑی حسرت سے دیکھ رہی تھی. انابیہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی جی، سن رہی ہوں. اسد کو انابیہ کا بدلا ہوا انداز سمجھ میں آتا تھا، مگر وہ اسے نظر انداز کر دیتا تھا. اسد انابیہ کو دوا دے کر واپس جا رہا تھا. انابیہ نے اسد کا ہاتھ تھام لیا. وہ اپنے معصوم سے دل کا کیا کرتی جو اسد کی محبت چاہتا تھا. اسد، کیا مجھے آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی جگہ نہیں مل سکتی؟ انابیہ، پلیز، ہمارے درمیان سب کچھ پہلے سے ہی طے تھا، تو اس سوال کا کوئی مطلب نہیں بنتا. اسد، پلیز، اگر مجھے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. اسد، میں آپ سے پیار. اسد پلٹ کر بہت تیکھی نظروں سے انابیہ کو دیکھا تھا. انابیہ، پلیز، میرے پاس آپ کو دینے کی عزت اور تحفظ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اسد خان کے دل کا جام مسکان کی محبت سے بھرا ہوا ہے. اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہے. اس میں ذرا سی ملاوٹ کی تو یہ چھلک جائے گا. وہ اپنا ہاتھ نرمی سے چھڑوا کر روم سے نکل گیا تھا. انابیہ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے تھے. اے اللہ، مجھے معاف کر دینا اگر میں غلطی پر ہوں تو. میرا نکاح انابیہ کے ساتھ جن حالات میں ہوا، میرے اللہ تو ان حالات سے واقف ہے. میں چاہ کر بھی انابیہ کو اس کا کوئی حق نہیں دے پاؤں گا. وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے اللہ سے معافی مانگ رہا تھا. آج اسے اور مسکان کو الگ ہوئے 5 مہینے گزر گئے تھے. اسد مسکان کو صرف بچوں کے روم میں لگے ہوئے کیمرے سے ہی دیکھ پاتا تھا. مسکان نے بچوں کے روم میں اسد کی انٹری بند کر رکھی تھی. وہ بچوں کو تیار کر کے اسد کے روم میں بھیج دیا کرتی تھی تاکہ اسد کے پاس بچوں کے روم میں آنے کا کوئی بہانہ باقی نہ رہے. اسد روز رات کو کیمرے سے اپنی مسکان کو دیکھتا تھا اور وہیں سے اپنی گڈ مارننگ، گڈ نائٹ اور آفس سے
آنے جانے کی کیسز بھی لیتا رہتا. اس وقت بھی وہ یہی کر رہا تھا، مگر مسکان شاید آج جلدی سو گئی تھی اور بچے ہوئے اپنے کوٹ کے اندر آرام فرما رہے تھے. حسن نے کیمرے کو زوم کرتے ہوئے مسکان کے چہرے کو دیکھا تھا، جہاں کچھ آوارہ لٹیں مسکان کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جو اسد کو اس وقت زہر لگ رہی تھی. اسد کے دل نے بڑی شدت کے ساتھ مسکان کی طلب کی تھی. آج 5 مہینے 9 دن اور 18 گھنٹے ہو گئے تھے اسد کو مسکان سے دور ہوئے. مسکان اسد کے سامنے آنا ہی نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے کمرے میں اسد کو آنے کا کوئی موقع دیتی تھی. اسد اپنی وعدے کے ہاتھوں سے مجبور کسی طرح یہ راتیں اور دن مسکان کے بنا کاٹ رہا تھا. یہ تو صرف اسد اور اسد کا دل ہی جانتا تھا. اسد اپنے ہاتھوں سے مجبور ہو کر بیڈ سے اٹھا اور بچوں کے روم کی طرف چل پڑا، بنا انجام جانے کہ مسکان کیا ریئیکٹ کیا ہوگا. وہ آج اپنے بے لگام دل کو روک نہیں پا رہا تھا. جس اسد کی حالت مسکان کے نازک سی جسم پر تھکاوٹ اتارتے ہوئے گزرتی تھی، ہر دن مسکان کا چہرہ دیکھ کر نکلتا تھا. اس نے اتنے مہینے بنا مسکان کے کیسے صبر کر لیا، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا. آج وہ اپنے دل کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر اپنا وعدہ توڑتے ہوئے مسکان کے روم کے پاس جا رہا تھا. ہنستا سے دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے اسد روم کے اندر داخل ہوا. روم میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی. سامنے زمین پر میٹرس بچھائے ہوئے دونوں کیئر ٹیکر لیٹی ہوئی تھی، مگر وہ جاگ رہی تھی. اسد کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر دونوں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. اسد نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روم سے باہر جانے کو کہا تھا. وہ 1 منٹ سے بھی پہلے کمرے سے غائب ہو گئے. اسد روم کا دروازہ لاک کرتے ہوئے مسکان کے بیڈ کے پاس آ گیا تھا. ایک نظر اس نے اپنے شہزادے اور شہزادی پر ڈالی تھی، جو بڑے آرام سے پرسکون نیند سو رہے تھے. میری بیوی کو اپنے روم میں رکھ کر خوب عیاشیاں کر رہے ہو تم دونوں، اور اپنے باپ پر تم لوگوں کو ترس نہیں آتا جو بیچارہ اکیلا کمرے میں پڑا رہتا ہے. اسد ہلکے سے اپنے منہ میں ہی بڑبڑا رہا تھا. جتنے مہینوں کے بعد اسد مسکان کو اپنے پاس اتنے قریب دیکھ کر بہت بے چین ہو کر مسکان کے چہرے سے لٹوں کو ہٹاتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا. مسکان جو گہری نیند میں سو رہی تھی، اپنی سانسوں کو گھٹتے ہوئے محسوس کر مسکان نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تھی. اسد کو اپنے چہرے کے اتنے نزدیک پا کر مسکان کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر اسد اس کے لبوں پر کچھ اس طرح سے جھکا ہوا اپنی تشنگی مٹا رہا تھا کہ مسکان کے لیے تو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. تو وہ بات کیسے کرتی؟ مسکان کو اٹھا ہوا دیکھ کر اسد مسکان کے چہرے سے تھوڑا پیچھے ہوا تھا، مگر اس نے مسکان کو بولنے کی مہلت نہیں دی تھی. مسکان کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے پلیز مسکان، آج نہیں. شور ہوں، آپ کا اتنا توقع رکھتا ہوں کہ اتنے مہینوں کے بعد میں آپ کے وجود سے تھوڑا سکون پا سکوں. مجھے آپ کے سوا کہیں چین نہیں آتا. آپ میرا یقین کریں یا نہ کریں، مگر آج کی رات سب کچھ بھول کر پلیز مجھے اپنے آپ میں سمیٹ لو. اگر اپنے شوہر پر تھوڑا سا ترس کھا لوگے تو تمہارے رتبے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ بنا مسکان کی رائے جانے مسکان کے بالوں میں اپنا منہ چبانے لگا تھا. مسکان اسد کے سامنے اس لیے نہیں آتی تھی کیونکہ وہ اسد کو دیکھ کر اسے دور نہیں رہ سکتی تھی. اور جب اسد خود چل کر اس کے پاس آ گیا تھا تو مسکان چاہ کر بھی اسد کو خود سے دور نہیں کر سکتی تھی. اسد اس کے اوپر لیٹا ہوا اس کے چہرے کو پوری شدت سے چوم رہا تھا. اسد کے لب مسکان کے چہرے کو چومتے ہوئے کھلکھلا رہے تھے. اسد نے ایک بار مسکان کے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھا اور پھر سے وہ اس کی نازک سی پنکھڑیوں پر اپنی شدت کے وار کرنے لگا تھا. وہ اس کی پنکھڑیوں سے ہوتا ہوا اس کی گردن کو چوم رہا تھا. اس کی ہر کس کے بعد مسکان کے قد پر چھوٹے چھوٹے نشان پڑنے شروع ہو گئے تھے، جو اسد کی بے انتہا شدتوں کے ضامن تھے. وہ گردن سے ہوتا ہوا دل کے مقام پر آن پہنچا تھا. مسکان کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی. وہ اسد کی باہوں میں ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح پڑی ہوئی تھی. اسد مسکان کے پورے وجود پر اپنی شدتیں لوٹا رہا تھا. مسکان کی سیسیاں کمرے میں گونج رہی تھیں اور اسد کی تیز سانسیں مسکان کی سیسیوں سے ٹکرا کر اس کی سیسیوں کا دم توڑ رہی تھیں. مسکان کی ہر سیسکی کو اسد اپنے لبوں سے روک لیتا تھا. اسد نے پوری رات نہ سکون لیا اور نہ مسکان کو لینے دیا. وہ اب بھی جاگ رہا تھا، مگر مسکان ہمیشہ کی طرح اسد کی شدتوں سے ٹوٹ کر اسی کے سینے میں سر چھپائے ہوئے سو گئی تھی. اسد خود کو بے حد پرسکون محسوس کر رہا تھا، کیونکہ جو اسد خان کا سکون تھی وہ اس وقت اس کی باہوں میں پڑی ہوئی تھی. اسد اس وقت اپنی زندگی کے خوبصورت لمحے کو جی رہا تھا. جب مسکان اس کی شدتوں سے ٹوٹ کر اس کے سینے میں سر رکھ کر سوتی تھی تو اسد کو یہ دنیا کا سب سے خوبصورت لمحہ لگتا تھا. دل میری جان، آپ واش روم سے باہر تشریف لائیں گی یا میں اندر آ کر آپ کو اٹھا کر باہر لے آؤں؟ دل کب سے واش روم میں بند تھی. اسد کو دل کی بہت فکر ہونے لگ جاتی تھی جب وہ تھوڑی دیر زیادہ واش روم میں بند ہوتی تھی، کیونکہ دل کو بہت زیادہ وامٹنگ ہوتی تھی. دل جب سے پریگننٹ ہوئی تھی اسد اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا. اسد کی جان تو ویسے ہی دل میں اٹکی ہوئی تھی. اب تو دل اس کے پیارے سے بیبی کو پیدا کرنے والی تھی تو اسد کیوں نہ اس کا خیال رکھتا. اسد تو ابھی بیبی چاہتا ہی نہیں تھا کیونکہ اسے لگتا تھا دل کی ایج ابھی کم ہے.
مگر اسفند کے پاپا کی ہر روز کی فرمائش یہی ہوتی تھی کہ اسے پوتا یا پوتی چاہیے، اور دل بھی بیبی چاہتی تھی جب سے مسکان کے یہاں 2 بچوں نے جنم لیا تھا۔ اب اسفند نے دل کی اور اپنے پاپا کی بات مان کر بیبی پلان تو کر لیا تھا، مگر اسے ہر وقت دل کی فکر لگی رہتی تھی۔ نہ تو دل کو کوئی کام کرنے دیتا تھا اور نہ ہی اسے بیڈ سے فضول میں اترنے دیتا، مگر اسفند کو دل کی صحت کی پوری فکر تھی، اس لیے وہ روز اسے واک پر پراپر لے کر جاتا تھا، اور اس کے کھانے سے لے کر اس کی ڈریسنگ تک کا خیال اسفند خود کرتا تھا۔ دل کو تو اس وقت اس نے ایک شہزادی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ بس یہ تو الگ بات تھی کہ دل جب سے اسفند کی زندگی میں آئی تھی، اسفند نے اس کو شہزادی بنا کر ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے لگتے بھی شہزادہ اور شہزادی کی جوڑی ہی تھے۔ وہ اکڑو مزاج اسفند شہریار تو بہت دور کہیں رہ گیا تھا، جس سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ یہ اسفند شہریار تو اپنی جان سے بھی پیاری بیوی کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دل سے ڈرتا تھا، مگر وہ اس کو پیار اتنا کرتا تھا کہ جب وہ اس کے ذرا سے غصے سے ڈرتی تھی تو اسفند کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کی جان اسے ڈرے۔ اسفند کے بلانے پر جب دل واش روم سے باہر نہیں آئی تو اسفند کو فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ وہ جلدی سے واش روم میں گیا۔ دل اس کی امید کے مطابق الٹیاں کر کر کے بیسن کے سامنے نڈھال کھڑی ہوئی تھی۔ اسفند نے فوراً سے آگے بڑھ کر ٹیشو سے دل کا منہ صاف کرتے ہوئے اس کی پیٹ کو سہلایا تھا۔ دل کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ جان آپ مجھے آواز نہیں دے سکتی تھی کہ آپ مجھ پر چلائیں مت، مجھے پہلے ہی بہت الٹیاں آ رہی ہیں، اور اوپر سے آپ کا بیبی اتنی ٹانگیں مارتا ہے، میرے پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ دل نے اسفند کی ذرا سی اونچی فکر والی آواز کو چلانا کہا تھا، کیونکہ اسفند اس سے بہت محبت اور نرمی سے بات کرتا تھا۔ جب بھی ذرا سی آواز اونچی کی تو دل نے اس کو چلانے یا غصے کا نام دے دیتی تھی۔ میری جان، اسفند شہریار کا بچہ ہے تو ہاتھ پاؤں تو ضرورت سے زیادہ چلائے گا نا، آپ کو اس وقت مذاق سوجھ رہا ہے؟ اسفند، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، چلو میری جان حکم کرے، میں آپ کو باہر لے چلتا ہوں۔ اسفند نے نیچے جھک کر دل کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا اور اسے کمرے میں لا کر آرام سے تکیے پر لٹاتے ہوئے اپنے لبوں کو اس کے لبوں پر رکھتے ہوئے چوم لیا تھا۔ اسفند، جب سے پریگننٹ ہوئی تھی اسے کسی سے یہ سے بہت الرجی ہوتی تھی، اس لیے وہ اسفند کا نام لے کر چلا رہی تھی۔ جی اسفند کی جان، اسفند کس کر کے مسکرا رہا تھا۔ اب کوئی موقع خالی بھی جانے دے دیا کریں، ہر وقت کس کر کے میری جان کھاتے رہتے ہیں، مت کیا کریں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو اب غصہ کر لیا کریں، میں نے منع تھوڑی کی ہے۔ اسفند دل کو چڑھا کر ہنسے جا رہا تھا، اور ہنستے ہوئے اسفند کی ڈمپلز کو دیکھ کر دل اسفند کی گال کے اندر انگلی ڈال کر اس کی گہرائی چیک کر رہی تھی۔ آج کل دل کو اسفند سے ڈر تو بالکل بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ اسفند نے دل کو حد سے زیادہ پیار کر کے اپنے سر پر چڑھا رکھا تھا۔ جیسے آپ بے اختیار ہو کر میرے ان ڈمپلز کو دیکھتی ہیں، ان کو چھوتی ہیں، اسی طرح سے میں بھی خود پر اختیار نہیں رکھ پاتا جب آپ کے ان جوسی ہونٹوں کو دیکھتا ہوں۔ اسفند دل کے ہونٹوں پر اپنے لبوں کو رب کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ اسفند، آپ سدھر نہیں سکتے؟ نہیں، اگر سدھرنا آپ سے دور رہنے کو کہتے ہیں تو مجھے نہیں سدھرنا نا میری جان۔ مجھے ایسے ہی رہنا ہے اپنے دل کے بہت پاس۔ اسفند دل کو نرمی سے اپنے سینے سے لگا کر اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ اب آپ پاپا بننے والے ہو؟ تو اسفند نے دل کے بڑے ہوئے پیٹ کو دیکھا۔ تو میرے خیال سے آپ کو بڑا ہو جانا چاہیے اور الگ بیڈ پر سونا بھی چاہیے، کیونکہ میں تو اپنے بیبی کے ساتھ اس کے روم میں ہی سویا کروں گی۔ دل نے اسفند کو دھماکہ خیز خبر سنائی تھی، اتنی دھماکہ خیز خبر تھی کہ اسفند بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسفند کی جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور نہ ہی میں ہونے دوں گا، آپ یہاں پر ہی رہو گی میرے ساتھ، اور آپ کا بیبی سوئے گا اپنے بچوں والے بیڈ پر۔ آپ کے بیبی کی تو ایسی کی تیسی، جو مجھے اپنے دل سے دور سونے کے لیے کہے۔ اسفند نے صاف اور کوڑا سا جواب دل کو دیا تھا۔ اب کو شرم نہیں آئے گی؟ ہمارا چھوٹا سا بچہ اکیلا سوئے گا اور اس کے اتنے بڑے پاپا اس کی ماما کے ساتھ سوئیں گے؟ نہیں جی، مجھے کوئی شرم نہیں آئے گی اپنی بیوی کے ساتھ سوتے ہوئے۔ میرے خیال سے شرم آپ کے بچوں کو آنی چاہیے، جو اپنے باپ سے آتے ہی اپنی ماں کے پاس سونے کا حق چھیننے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنے بچے سے ہی جیلس ہوتے رہتے ہیں۔ اپنی چھوٹی سی ناک کو سنگوڑتے ہوئے اپنے بچوں کی ٹیپیکل ماں کی طرح اسفند سے بحث کر رہی تھی۔ اب ماں بیٹے کی حرکتیں ایسی ہیں کہ مجھے جیلس ہونا پڑتا ہے، آپ لوگ تو مجھ سے میری سیٹ ہی چھین رہے ہیں، تو میں جیلس بھی نہ ہوں۔ اسفند دل کی چھوٹی سی ناک کو پکڑ کر لاڑ سے کھینچتے ہوئے بول رہا تھا۔ اب چلیں اٹھیں، بہت مستیاں کر لی ہیں آپ نے، جلدی سے یہ دودھ فنش کریں، اس کے بعد ہم واک کرنے جائیں گے۔ اسفند چاہے جتنا بھی تھکا ہوا وہ گھر کیوں نہ آیا، مگر وہ دل کی صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ وہ ہر روز دل کو واک پر ضرور لے کر جاتا تھا، چاہے دل کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ پلیز مجھے دودھ نہیں پینا، مجھے دودھ کو دیکھ کر بہت وامٹنگ محسوس ہونے لگتی ہے۔ دل، آپ کو پتہ ہے کہ دودھ آپ کو پینا پڑے گا، تو پھر یہ روز آپ کے بہانے نہیں چل سکتے۔ دودھ فنش کریں، وامٹنگ آئے گی تو کر لینا۔ ایسا کریں آج دودھ آپ پی لیں، ابھی تو پاپا بننے والے ہیں، آپ کو بھی بہت ضرورت ہے دودھ پینے کی۔ دل کی بچی، سدھر جاؤ اور یہ دودھ فنش کرو، میں پاپا بننے والا ہوں، اس خوشی کو میں آپ کو واک کروانے کے بعد آ کر سیلیبریٹ کروں گا۔
اسود اپنی شرارتی لبوں سے مسکراتے ہوئے دل کو ہانک مار کر بول رہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں واک کے بعد آرام سے سونا چاہتی ہوں۔ دل اسود کی بات کو سمجھتے ہوئے انکار کر رہی تھی۔ ہاں، جیسا کہ میں نے آپ کی بات مان لینی ہے، اسود کہہ لگا کر ہنستے ہوئے بول رہا تھا، کیونکہ دل کی لاکھ مزاحمتوں کے بعد بھی اسود وہی کرتا تھا جو اس کے دماغ میں سیٹ ہوتا۔ بے شک وہ اپنی شدتوں کو بہت نرمی کے ساتھ دل پر برساتا تھا، مگر دور رہنے والی بات اسود شہریار کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کبھی کبھی تو دل رونا شروع کر دیتی تھی اسود کی حرکتوں کی وجہ سے۔ پھر اسود کو آتی بھی ہنسی آتی تھی دل کو روتا ہوا دیکھ کر، اور دل چیزیں اٹھا اٹھا کر اسود کو مار مار کے اپنا غصہ نکالا کرتی تھی۔ یہ 9 مہینے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، یوں ہی پیار بھری نوک جھونک کرتے ہوئے وقت تیزی کے ساتھ پل لگائے ہوئے اڑا تھا۔ دل کا پیٹ اب کافی بڑا ہو گیا تھا، اس کو سونے میں چلنے میں بہت تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ دل بہت نازک سی تھی۔ اسود ایسے تو نہیں اسے اپنی کانچ کی گڑیا کہتا تھا، وہ سچ میں ڈول کے جیسی ہی تھی، بالکل نازک اور چھوٹی سی۔ جیسے جیسے ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے اسود کی جان کو بنی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں اسے دل کی ڈیلیوری سے اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ حالانکہ اسود ایک میچور آدمی تھا، اسے پتہ تھا ہر عورت اس سچویشن کو شادی کے بعد ضرور ہینڈل کرتی ہے، مگر دل کے معاملے میں اسود بہت زیادہ پوزیسو تھا۔ آج وہ آفس میں اسی بات کو لے کر گہری سوچ میں بیٹھا ہوا تھا جب اسد اس کے روم میں اچانک سے آ گیا تھا۔ کیا بات ہے اسود شہریار، بڑی ہوائیاں اڑی ہوئی آج تمہاری۔ اسود کو بڑی گہری سوچ میں دیکھ کر اسد مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہاں یار، میں دل کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ خیریت کیا ہوا ہے؟ دل کو اسد اپنی بہن کا نام سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ یار تجھے تو پتہ ہے دل کی ڈیلیوری ڈیٹ اسی مہینے ہے، بس میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ یار میں دل کی جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا، میرے خیال سے دل کو لے کر مجھے کسی اور ملک چلے جانا چاہیے جہاں پر اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال ہو سکے۔ تم خواہ مخواہ میں پریشان ہو رہے ہو، انشاءاللہ دل کی ڈیلیوری میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ ماشاءاللہ سے تم نے اس کی بہت اچھی طرح سے کیئر کی ہے، اس کی ڈائٹ کا بہت خیال رکھا ہے، تو میرا نہیں خیال کوئی مسئلہ ہوگا۔ اتنا ڈرا مت کر یار، تم تو اپنی بیوی کے لیے اتنے زیادہ پوزیسو ہو کہ اللہ کے بندے تمہاری تو ہر وقت ہوائیاں ہی اڑی رہتی ہیں۔ اسد نے اسود کو سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ اچھا تم میری ہوائیوں کو چھوڑو اور تم اپنے بتاؤ، گھر میں سب کیسا چل رہا ہے؟ اسود نے موضوع بدل کر اسد سے گھر کا حال چال پوچھا تھا۔ بس یار کوئی زیادہ ٹھیک تو نہیں ہے، آپ کی بہن صاحبہ تو مجھے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی، وہ تو اپنے بچوں کے روم تک ہی محدود رہتی ہے، اور رابعہ اپنے روم میں ہوتی ہے، بس میں اور مریم پورے گھر میں پاگلوں کی طرح گھومتے رہتے ہیں۔ مریم کو تو پھر بھی گھر میں کرنے کے لیے بہت سارے کام ہوتے ہیں، میں تو بس آفس سے گھر جانے کے بعد گھر میں کیٹ واک کرتا رہتا ہوں کہ شاید آپ کی بہن کا دیدار ہو جائے، مگر آپ کی بہن بالکل آپ پر گئی ہیں، ڈھیٹ اور ضدی۔ اسد مسکان کی برائی کر رہا تھا۔ جناب آپ کی بہن بھی کچھ کام نہیں ہے، وہی پٹھانوں والا دماغ ہے، جس بات پر اڑ جاتی ہے بس اڑ جاتا ہے، وہ بھی ہو آپ کی کاپی ہے۔ اسد کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس نے بھی فوراً سے اس کی بہن کی خاصیت اس پر ظاہر کر دی تھی۔ اچھا نابیہ کا بھی تو ڈیلیوری ٹائم ہے، وہ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک تو ہے، مگر ڈاکٹر اس کے کیس میں کافی کمپلیکیشنز بتا رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے تو اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ وہ ٹھیک رہے، مگر ڈاکٹر اس کی ایج کی وجہ سے کافی کمپلیکیشنز بتا رہی ہیں۔ اسد اب اسود سے کھل کر بات کر سکتا تھا، کیونکہ اسود نے ساری انفارمیشن 5 دن کے اندر ہی حاصل کر لی تھی۔ ایسے ہی تو اسے اندر مافیا کا ٹائگر نہیں کہتے تھے۔ اسد مجھے پتہ ہے کہ تم مسکان کو بہت پیار کرتے ہو، تمہیں اس کی بہت زیادہ فکر بھی ہے، مگر اسد جب اللہ تعالیٰ کی یہی مصلحت تھی، اللہ نے تمہیں انابیہ کے لیے چننا ہے تاکہ تم اس کے دکھوں پر مرہم لگا سکو۔ جب تم نے ایک نئے کام کر ہی لیا تو میرے خیال سے تمہیں انابیہ کے شوہر ہونے کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ اسود نے دوستوں والا اسد کو مشورہ دیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا مشورہ ہے اسود شہریار آپ کا، انابیہ کو کوئی حق دیے بغیر ہی آپ کی بہن نے مجھے جلا وطن کر رکھا ہے، نہ وہ میرے کسی کام کو ہاتھ لگاتی ہے، نہ اپنی شکل مجھے دکھانا گوارا کرتی ہے، نہ میرے روم میں آتی ہے، نہ مجھے ان کے روم میں جانے کی اجازت ہے، اور اگر میں نے کوئی حق ادا کر دیا تو پھر تو آپ کی بہن مجھے قسم سے فائر مار کر میرا قصہ ہی ختم کر دے گی۔ اپنی بہن کے کارنامے سن کر اسد مسکرا رہا تھا۔ کمینے، اگر تم مجھے پہلے دن ہی سب کچھ بتا دیتے تو شاید میں مسکان کو سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر اب بھگتو جو کی ہے۔ بھگت تو رہا ہوں بنا جرم کی سزا کو، اسد نے بیچارہ سا منہ بنا کر کہا تھا۔ اسد انابیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت غلط ہے، اور تم نے بہت اچھا کیا اس کا ساتھ دے کر، آخر اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اس کے بچے کو اپنا نام دے کر تم ایک اور نیکی کمال ہوگے۔ جو بچہ ابھی تک اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، ہم اسے کیسے گنہگار ٹھہرا سکتے ہیں؟ اسد میں تمہاری بات سے متفق ہوں، اس لیے تو میں مسکان کے خلاف جا کر انابیہ کو سپورٹ کروں تاکہ وہ اپنے غم سے باہر آ سکے، مگر جب سے اسے اپنی پریگننسی کا پتہ چلا ہے شاید اس نے جینے کی چاہ ہی چھوڑ دی ہے، اس لیے اس کی صحت دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں ایسا کیا کروں جس سے وہ نارمل ہو جائے اور زندگی جینے کی تمنا پھر سے اس میں جاگ اٹھے۔
اسد وہ چاہ تم اس میں اپنی محبت سے ہی جگا سکتی ہو، تم اگر اسے حفاظت اور کیئر کے ساتھ ساتھ اپنی محبت بھی دو گے تو مجھے یقین ہے وہ بہت جلد ایک نارمل زندگی کی طرف آ جائے گی۔ اسد شہریار تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں اسے سب کچھ دے سکتا ہوں سوائے اپنی محبت کے، یہ میرے پاس میں نہیں ہے۔ اسد خان سوائے آپ کی بہن سے اور کسی سے محبت نہیں نبھا سکتا۔ الگ بات ہے کہ آپ کی بہن صاحبہ کا یقین مجھ پر سے ختم ہو چکا ہے، وہ تو مجھے ایسے دیکھتی ہے جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا گنہگار آدمی ہوں۔ اتنی کٹھور ہے آپ کی بہن، مجال ہے جتنے مہینوں میں اس نے کچھ نرمی دکھائی ہو۔ ڈیٹ بھائی کی ڈیٹ بہن، تم میری بہن کی برائیاں کرنا بند کرتے ہو یا اپنا منہ توڑوا کر ہی دم لوگے؟ اسد مذاق سے کرایا تھا، ویسے اگر تم یہاں پر ہوتے تو انابیہ کا نکاح تمہارے ساتھ ہونا تھا، بہت اچھا ہوتا اگر انابیہ کا نکاح تمہارے ساتھ ہوتا تو دل جب تمہارا یہ اشر کرتی تو پھر میں تمہیں اپنی بہن کی سپورٹ میں کھڑا ہو کر دکھاتا تو تمہیں پتہ چلتا کمینے کہ میں اس وقت کس سچویشن میں ہوں۔ نہ یار اسد، بد دعائیں مت دو، بہت اچھا ہوا جو میں یہاں پر نہیں تھا، ورنہ میری بہن نے تو تھوڑا تحمل سے کام لے کر ابھی تک تمہارا سر نہیں پھوڑا، مگر میں تو تمہاری بہن سے یہ توقع کر سکتا ہوں کیونکہ اس کے ہاتھ تو بہت چلتے ہیں، جو چیز ہاتھ میں آئے وہ کسی ڈان کی بچی میرے اوپر پھینک دیتی ہے بنا سوچے سمجھے کہ مجھے چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ وہ سب تو اس کے ناک پر آج کر رکھا ہوا ہے، اڑیل پٹھان کی اڑیل بہن، بد دماغ۔ اسود نے بھی اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ شٹ اپ، اگر میری معصوم سی بہن کے بارے میں کچھ بولا تو وہ بہن نہیں بیٹی ہے میری، تم جیسے کمینے کو میری اتنی معصوم اور پیاری بہن نصیب ہوئی ہے جس کے لائق تم بالکل بھی نہیں تھے۔ ٹائگر جیسے درندے کو میری معصوم سی بہن مل گئی ہے اور اب تمہیں باتیں آ رہی ہیں۔ اصل یہ سب کچھ میں مذاق سے بول رہا تھا، ورنہ اسد کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ اسود سے بہتر ہمسفر اس کی بہن کو نہیں مل سکتا تھا۔ جتنے ناز اور نخرے اسود دل کے اٹھاتا تھا وہ سب کچھ اسد کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ جناب آپ کی بہن نے میرا ٹائگر والا روپ دیکھا ہی کب ہے؟ ایک دفعہ ہی دیکھا تھا جب وہ مجھ سے جان چھڑوا کر مرنے کو تیار ہو گئی تھی، اس کے بعد تو میں نے توبہ کر لی کہ کبھی اس کو اپنا یہ روپ نہیں دکھاؤں گا۔ دونوں بہت دیر تک بیٹھے گپے مارتے رہے تھے۔ آج بہت دنوں کے بعد دونوں یار مل کر اپنی دوستی کو ٹائم دے رہے تھے۔